الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ آج سورہ یاسین کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو سورہ یاسین کے فضائل اور اس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ بعض روایات میں اسے قرآن پاک کا دل قرار دیا گیا، بعض روایات میں موت کے وقت اسے پڑھنے کی تعلیم دی گئی کہ جس کا وقت مرگ آ گیا ہو اس پر اس کو پڑھ کے سناؤ، اور یہ بھی ہے کہ سورہ یاسین جس مقصد کے لیے پڑھی جائے وہ مقصد حاصل ہوتا ہے۔ بہت سی اس طرح کی روایات ہیں۔ اگرچہ بعض اہل تحقیق نے خاص طور پر امام ناصر الدین البانی جو علم حدیث کے بڑے مشہور عالم گزرے ہیں، انہوں نے سورہ یاسین سے متعلق ایسی ساری روایات کو صحت کے اعتبار سے مشکوک قرار دیا ہے کہ کچھ ضعیف ہیں، کچھ موضوع ہیں، مستند روایت کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن مفسرین کے ہاں بالعموم ایسی روایات کو قبول عام حاصل ہوا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے انہوں نے بھی یہ اس طرح کی روایات درج کی ہیں، اور بھی مفسرین سورہ یاسین کے حوالے سے یہ روایات بیان کرتے ہیں۔ بہرحال قرآن پاک کی اہم صورتوں میں سے ہے یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین کے بارے میں معتبر رائے تو یہی ہے کہ یہ ویسے ہی حروف مقطعات ہیں جیسے کچھ صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، الف لام میم ہا میم جیسے یہ الفاظ ہیں۔ ایک دوسری رائے جو رائے ہی ہے، بہرحال اس کی کوئی قوی دلیل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے اے انسان۔ ایک اور رائے یہ کہ یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یاسین، اور ایک تیسری رائے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے سید البشر، اے انسانیت کے سردار۔ لیکن زیادہ مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اس کو حروف مقطعات میں سے ہی سمجھا جائے۔ والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن حکیم کی، حکمت والے قرآن کی، جس کے مضامین محکم ہیں، دلائل کے ساتھ انہیں مضبوط کر دیا گیا ہے، حکمت پر مبنی ہے۔ انک لمن المرسلین، بے شک آپ بھیجے ہوں میں سے ہیں۔ یہ قسم قرآن پاک کی کھائی گئی، اور کس بات پہ کھائی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، کہ آپ بھیجے ہوں میں سے ہیں۔ مکہ والے یہ کہتے تھے لست مرسلا، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے نہیں ہیں، از خود دعوے دار بن گئے ہیں رسالت کے۔ تو قرآن حکیم کی قسم کھا کر اللہ پاک فرما رہے ہیں انک لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھیجے ہوں میں سے ہیں، ہم نے بھیجا ہے آپ کو۔
اور گواہ کس چیز کو بنایا؟ اللہ نے اپنے اس کلام کو اس بات کا گواہ بنایا کہ آپ بھیجے ہوئے. اگر کوئی آدمی تعصب اور ہٹ دھرمی کو ایک طرف کر کے غور کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقاعدہ کوئی تعلیم نہ ہوئی تھی، ویسے ہی تعلیم کا رواج نہ تھا عرب کے اس معاشرے میں، لیکن جتنا تھوڑا بہت پڑھنا لکھنا کچھ لوگ جانتے تھے، کچھ لوگوں کی تعلیم ہوتی تھی اس وقت بھی، کچھ کو لکھنا آتا تھا، کچھ کو نہیں لکھنا آتا تھا. آپ کی ایسی تعلیم بھی نہ ہوئی تھی، اور اعلان نبوت سے پہلے اس طرح کی زبان، اس طرح کا کلام، اس طرح کے مضامین وہ آپ کی زبان سے نہیں سنے تھے لوگوں نے. تو نبوت کا اعلان ہونے کے بعد ایسے عالی شان مضامین اور ایسا خوبصورت کلام وہ آپ کی زبان سے ادا ہونے لگا. یہ بذات خود اس بات کی دلیل ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے یہ کلام نازل ہو رہا ہے وہ سچ کہہ رہے ہیں. ان کا اپنا کلام ہوتا تو آنن فانن ایک دن یا ایک رات کے اندر کون سی انسان کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے کہ اس کا انداز بیان ہی بدل جائے. یہ کلام الہی ہے. والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم کہ آپ بے شک بھیجے ہوئے میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، اور آپ سیدھے راستے پر ہیں. جس راستے کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ راستہ سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی کجی نہیں، اس میں افراط اور تفریط نہیں. انسان جب بھی اپنی عقل سے کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس کے اپنے شخصی مفادات، اس کے فطری میلانات اور رجحانات وہ اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. وہ راستہ سیدھا نہیں ہوتا، وہ فیصلہ صائب نہیں ہوتا. مختلف مفکرین نے جتنے بھی انسانی زندگی کے لیے راستے تجویز کیے وہ یا ایک انتہا پہ نظر آتے ہیں یا دوسری انتہا پر. وہ عمل اور رد عمل کا ایک سلسلہ ہے جو تاریخ میں نظر آتا ہے. پہلے ایک انتہا پہ نظر آتے ہیں، جب اس کی برائیوں کا سامنا کرتے ہیں، اس کی خرابیاں سامنے آتی ہیں تو پھر وہاں سے پلٹتے ہوئے دوسری انتہا کو نکل جاتے ہیں. راہ اعتدال نصیب نہیں ہوتی. جبکہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو زندگی کا نظام، جو زندگی گزارنے کا راستہ تجویز ہوا وہ ایک ایسی ہستی کی طرف سے تجویز ہوا ہے جس کے کوئی ذاتی مفادات نہیں ہے، جو ان کمزوریوں سے، ان میلانات اور رجحانات سے مبرہ ہے جو انسانی شخصیت کی کمزوریاں ہیں. تو علی صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، سچائی کا راستہ. تنزیل العزیز الرحیم، اس قرآن کا نزول ہے، اس کا نازل کیا جانا ہے اس ہستی کی طرف سے جو عزیز ہے اور رحیم ہے. عزیز غلبے والی ہستی، قوت والی ہستی، جو اپنے فیصلے نافذ کرنے کی پوری قدرت رکھتی ہے. اس کی طرف سے اس کتاب کا نزول یہ انسانوں کی خدمت میں کوئی ایک درخواست یا ایک ریکویسٹ نہیں ہے کہ براہ کرم اس پہ غور فرما لیں، نہ کرو تو مرضی، میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. وہ عزیز ہستی ہے، وہ یہ نازل کر رہی ہے، اب اس کو قبول کرنا ہے. جو نہیں قبول کریں گے وہ اس کی سزا سے بچ نہیں سکیں گے، دنیا میں بھی اس کے برے انجام سے دو چار ہوں گے اور آخرت کی جواب دہی میں بھی ناکام ٹھہریں گے. وہ عزیز ہستی ہے، وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے کہ جس کی طرف سے ایک گزارش ہے جو آپ کی خدمت میں کی جا رہی ہے. اور پھر الرحیم، انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جب اس کے پاس عزت اور غلبہ ہوتا ہے تو وہ ظالم اور جابر بن جاتا ہے، جبکہ وہ عزیز ہونے کے ساتھ رحیم ہے. جو اس کی ذات پر ایمان لے آئیں، اس کی نازل کی ہوئی کتاب پر ایمان لے آئیں، اس کو اپنا رہنما بنا لیں، ان کے لیے بڑا مہربان ہے. وہ
لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون. یہ کتاب نازل کی گئی ہے عزیز و رحیم ہستی کی طرف سے تاکہ آپ خبردار کریں، ڈرائیں ان لوگوں کو کہ جن کے آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا، جن کے قریب کے آباء و اجداد جو تھے یہ مراد ہیں، اس سے ان کی طرف کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا گیا. فہم غافلون، بس وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ایک طرف قرآن پاک یہ کہتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو. اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے قریبی آباء و اجداد کو نہیں ڈرایا گیا. تو اس میں بظاہر ایک تضاد نظر آتا ہے لیکن حقیقتاً تضاد نہیں ہے. نذیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت وہ انسانوں تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچتی رہے. وہ براہ راست اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہو کسی قوم میں، یا کسی رسول کے بھیجے ہوئے مبلغین یا اس رسول کی تعلیمات وہ اس علاقے تک پہنچی ہوں. تو سرزمین عرب میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو خود جلیل و قدر رسول تھے، ان کی تعلیمات کا اثر بھی ایک عرصے تک رہا. اس کے بعد قریبی علاقوں میں جو انبیاء مبعوث ہوتے رہے، بنی اسرائیل کے انبیاء، ان کی تعلیمات بھی کسی نہ کسی طریقے سے پہنچتی رہیں. تو ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے تعارف سے ہی بیگانہ تھے. اور ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ جس قوم کے پاس جس درجے میں جتنے اللہ کے احکام پہنچے ہوں اس کا محاسبہ اور مواخذہ بھی ویسا ہی ہونا ہے. ان کے پاس جتنا اللہ کا پیغام پہنچا تھا اتنا اگر انہوں نے مان لیا تو ان کے لیے کافی ہے. تفصیلی شریعت کا علم خواہ نہ پہنچاؤ، اور جن کے پاس وہ پہنچ گیا ان کے لیے وہ ماننا ضروری ہے. تو بہرحال عرب کے وہ لوگ جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے، ان کے قریبی آباء و اجداد 2-4 نسلوں تک کے جو تھے، ان کے پاس براہ راست کوئی اللہ کا بھیجا ہوا نبی یا رسول نہیں آیا تھا. تو اب اس بات کی ضرورت پیدا ہو گئی تھی کہ ان کے پاس کوئی ڈرانے والا بھیجا جائے. چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے آخری رسول، اپنے آخری نبی کو ان میں مبعوث فرمایا. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. ان میں سے اکثریت کا یہ حال ہے جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ ان پر اللہ کی بات سچ ثابت ہو چکی ہے. فهم لا يؤمنون، اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وہ اللہ کی کون سی بات ہے جو ان پر حق ثابت ہو گئی؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی مجرم پر آپ کہتے ہیں فلاں دفعہ لگا دی گئی. تو قانون الہی کی کچھ دفعات ہیں کہ ان میں سے کوئی دفعہ یا چند دفعات ان پر لگ چکی تھی. وہ کیا قانون الہی ہے کہ جب کسی انسان کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، اس پر اتمام حجت ہو جائے، اور پھر وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کو قبول نہ کرے، کچھ وقتی اور ذاتی مفادات اس کے آڑے آ جائیں اور وہ انکار ہی کرتا چلا جائے، تو پھر اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ مستقل اس کو ہدایت سے محروم فرما دیتے ہیں. جس کے لیے قرآن پاک میں مختلف اسالیب میں وہ یہ بات بیان ہوئی. کہیں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. کہیں فرمایا بل طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی. کہیں فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم،
جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے، انہوں نے کجی کی راہ اختیار کر دی، تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ تو یہ انسان کے اپنے ہی ایک طرز عمل کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ اس کو ویسا ہی کر دیتا ہے۔ جو ہدایت کے لیے خود تیار نہیں ہوتا، اس کو قبول نہیں کرنا چاہتا، اس کو زبردستی کان سے پکڑ کر راہ ہدایت پر نہیں لایا جاتا۔ تو جن لوگوں سے آپ مخاطب ہیں، ان میں سے اکثر کا یہ حال ہے کہ ان پر اللہ کا یہ قانون نافذ ہو چکا ہے، فہم لا یؤمنون، اب وہ ایمان لانے والے نہیں۔ آگے ایک مثال کے انداز میں ان کی حالت بیان کی گئی، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک چڑھے ہوئے ہیں۔ اب کسی کی گردن میں پورا طوق ڈالا جاتا ہے تو وہ اس کی ٹھوڑی تک پہنچا ہوا ہوتا ہے، جس نے پوری گردن کو اس کا احاطہ کیا ہوتا ہے۔ فہم مقمحون، اب ان کے سر الل رہے ہیں، اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں۔ جب ٹھوڑی تک کوئی چیز اٹھا رہی ہو اس کو، تو صورتحال یہ ہو جاتی ہے کہ سر اوپر کو اٹھا ہوا ہوتا ہے انسان، وہ سامنے صحیح طور پر دیکھ نہیں سکتا، وہ اپنے اندر دیکھ نہیں سکتا۔ تو یہ طوق کیا ہے؟ وہی ان کی انا پرستی، ان کا تکبر، ان کی نخوت، ان کی ضد اور ان کے ذاتی مفادات اور رسوم و رواج، یہ وہ طوق ہیں جو ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ اب ان کے سر اوپر کو اٹھے ہوئے ہیں۔ دوسرے مقام پر سورہ اعراف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف بیان کی گئی کہ یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، کہ یہ وہ نبی ہے جو ان کے اوپر سے ان کے بوجھ ہلکے کرتا ہے، اور وہ طوق جو ان پر پڑے ہوئے ہیں وہ ان سے چھڑاتا ہے ان کو۔ تو گویا گمراہی اور جہالت کے جو طوق ان کی گردنوں میں پڑے ہوئے تھے، جو حق کو قبول کرنے میں رکاوٹ بن رہے تھے، ان کا یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے سامنے ایک دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے ایک دیوار ہے، اور پھر ہم نے ان کو ڈھانپ دیا، اب وہ کچھ نہیں دیکھ پاتے۔ ایک سامنے انسان دیکھتا ہے اللہ کی آیات، آسمان اور زمین کی پیدائش میں جو فرمایا کہ لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، وہ بھی نظر نہیں آتی، سامنے ایک تعصب کی دیوار کھڑی ہو جاتی۔ ومن خلفہم سدًا، اور دوسرا ماضی کی اقوام کے حالات پڑھ کے معلوم کر کے انسان کوئی نصیحت حاصل کرتا ہے کہ دنیا میں کن قوموں پر عذاب آیا، کس وجہ سے آیا، تو وہ پیچھے بھی نہیں دیکھ پاتے، پیچھے بھی ایک دیوار کھڑی کر دی گئی، نہ وہ سامنے کی کسی چیز سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، نہ پیچھے سے۔ گویا کہ جہالت اور تعصب نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ فہم لا یبصرون، اب وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہی بات کہ اب برابر ہے ان کے لیے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے اس چیز سے کہ آدمی ہدایت کو ٹھکراتے ٹھکراتے رفتہ رفتہ اس زمرے میں داخل ہو جائے جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، انہیں کوئی نصیحت فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ تو ڈرا سکتے ہیں، خبردار کر سکتے ہیں صرف اسی کو جو نصیحت کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہے۔ جو نصیحت کی پیروی کرے، آپ کی نصیحت اسی کو فائدہ دے سکتی ہے۔ تو گویا انسان کی اصلاح یا اس کی ہدایت کے لیے اس کا آغاز اس کے اندر سے ہوتا ہے۔ ایک اندرونی تحریک ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو پھر بیرونی ذرائع وہ بھی فائدہ دیتے ہیں۔ انٹرنل موٹیویشن وہ سب سے پہلی شرط ہے۔ صوفیاء اور مشائخ کے ہاں بھی
جو لوگوں کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، ان کے ہاں بھی یہی بات کہی جاتی ہے کہ جو اصلاح کی نیت سے آتا ہے اسی کو فائدہ ہوتا ہے، جو اصلاح کی نیت سے نہیں آتا اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فرمایا انما تنذر من اتبع الذکر، جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے آپ اسی کو ڈرا سکتے ہیں، اسی کو خبردار کر سکتے ہیں، اسی کو آپ کی نصیحت فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ وخشی الرحمن بالغیب، اور دوسری شرط کہ جو رحمان سے ڈرے بن دیکھے، جو اس بات پہ اصرار نہ کرے کہ اللہ مجسم ہو کر میرے سامنے آ جائے، جو آیات و آثار سے اللہ کو پہچان لے اور پھر اس سے ڈرے، جو غیب پر ایمان لا سکتا ہے اسی کو یہ نصیحت فائدہ پہنچا سکتی ہے۔ تو جو آدمی تو ایسا ہے کہ وہ نصیحت کی پیروی کرنے پر آمادہ ہے، اس کے اندر یہ تحریک پیدا ہو چکی ہے کہ اس نے اپنی عاقبت کو سنوارنا ہے اور بن دیکھے وہ رحمان پر ایمان لا کے اس سے ڈرنے والا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں فرمایا فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اس کو بخشش کی بشارت دے دیں اور بڑے عزت والے اجر کی بشارت دے دیں۔ جو آدمی اس شرط پہ پورا نہیں اترتا، وہ خود آمادہ نہیں ہے اور غیب پر ایمان لانے والا نہیں ہے، اس کے بارے میں یہی ہے کہ اس کو کوئی نصیحت فائدہ نہیں پہنچا سکتی، خواہ نصیحت کرنے والا خاتم النبیین ہو، اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہو، اس پہ اوپر اس کا کوئی وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناہ فی امام مبین واضرب لهم مثلا اصحاب القرية اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کا مطالعہ شروع کیا تھا گزشتہ جمعہ کو، اور یہ آیت ہم نے پڑھی تھی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صرف ان لوگوں کو خبردار کر سکتے ہیں، آپ کا ڈرانا ان کو فائدہ دے سکتا ہے جو نصیحت کی پیروی کرنے پر آمادہ ہو، جو خود اندر سے جن کے اندر یہ داغیہ ہو کہ وہ کسی اچھی بات کو قبول کریں گے، اور دوسرا یہ کہ وہ رحمان کو بن دیکھے ماننے والے ہوں اور اس سے ڈرنے والے ہوں، جو غیب پر ایمان نہ لانے والا ہو اور جس کے اپنے اندر کوئی ایسی تحریک موجود نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو سدھارنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کو آپ کی نصیحت کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی۔ لیکن جن کے اندر یہ صفات ہیں ان کو پھر خوشخبری دے دیں اللہ کی طرف سے مغفرت کی اور اجر کریم کی، عزت والے اجر کی۔ آگے فرمایا انا نحن نحیی الموتى، بے شک ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندگی بخشتے ہیں، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم لکھ رہے ہیں جو کچھ وہ آگے بھیج رہے ہیں اور جو ان کے آثار، ان کے نشانات پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہر چیز کو ہم نے ایک واضح کتاب میں پورا پورا گن رکھا ہے۔ مردوں کو زندہ کرنے سے ایک تو واضح سا مفہوم یہی ہے کہ زندگی کے بعد، موت کے بعد جو دوبارہ زندگی اللہ نے بخشنی ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ہم ہی ہیں جو مردوں کو زندگی بخشیں گے۔ لیکن قرآن پاک میں بعض مواقع پر وہ لوگ جو حق کو تسلیم نہیں کرتے، جو ایمان نہیں لاتے، ان کے دلوں کو اور ان کو بھی مردہ قرار دیا گیا ہے، جیسا ہے سورہ فاطر میں ہم پڑھ چکے وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، آپ ان کو اپنی بات نہیں سنا سکتے
جو گویا قبروں میں پڑے ہیں، جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں. تو اس اعتبار سے اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ کے مخاطب قوم عرب، جن میں صدیوں سے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، براہ راست اللہ کا کوئی پیغمبر ان میں مبعوث نہیں ہوا بڑے عرصے سے، اور وہ ہدایت سے اتنے دور جا چکے ہیں کہ گویا مردہ ہو چکے ہیں. یہ ہماری قدرت ہے کہ ہم ایسی مردہ قوم کو دوبارہ ایمان کی زندگی بخشیں گے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور جو کچھ وہ آگے بھیج رہے ہیں، جو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، وہ ہم لکھتے جا رہے ہیں. کسی بھی انسان کے اعمال جو وہ اپنی زندگی میں کرتا ہے، ایک تو وہ فوراً لکھ لیے جاتے ہیں، پھر اس کی اپنی زندگی میں جبکہ وہ خود دنیا میں موجود ہوتا ہے، اس کے اعمال کا ایک اثر پڑتا ہے ارد گرد کے ماحول پر، دوسرے لوگوں پر اس کی نیکی اپنا اثر ڈالتی ہے. جس ماحول میں وہ رہ رہا ہوتا ہے، اگر وہ خود برے کام کر رہا ہے تو اس کی برائی کا اثر دوسروں پر پڑ رہا ہے، اگر وہ نیکی کی راہ پہ چل رہا ہے تو دوسروں کو نیکی کی ترغیب ہو رہی ہے. تو وہ گویا نہ چاہتے ہوئے بھی جس معاشرے میں بھی رہتا ہے وہاں اپنا ایک اثر ڈال رہا ہوتا ہے، تو وہ اثر بھی لکھا جا رہا ہے. اور پھر جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو زندگی میں کچھ ایسے کام اس نے کیے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اچھے کام ہیں تو ان کے اثرات باقی رہتے ہیں، برے کام ہیں تو ان کے اثرات بھی باقی رہتے ہیں. یہ گویا کہ ایک فصل ہے نیکی کی یا بدی کی جو وہ اپنی زندگی میں بو دیتا ہے. جب تک کہ اس فصل کے ثمرات دنیا میں باقی رہتے ہیں، اچھے ہوں یا برے، ان کے نتائج اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے رہتے ہیں. جو کوئی دین کا علم پھیلا گیا، کوئی لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے کتاب لکھ گیا، کوئی ادارہ بنا گیا، یہ سب نیکی کے کام ہیں. یا مخلوق کی بھلائی کے لیے کوئی رفاہی کام کر گیا، تو جب تک کہ اس کا اثر دنیا میں رہتا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے. اس کے برعکس جو آدمی بے حیائی پھیلائے دنیا میں، فحاشی کے فروغ کے لیے کوئی انتظام کر جائے، تو جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے گا وہ برائی بھی اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہے گی، اگرچہ وہ خود دنیا میں نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جب آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، اس پہ موت آ جاتی ہے، تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. ایک ایسا علم جس سے اس کے بعد فائدہ اٹھایا جاتا ہو، دوسرا نیک صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے، اور تیسرا کوئی صدقہ جاریہ کہ جس کے ثمرات اللہ کی مخلوق تک اس کے بعد بھی پہنچتے رہے. ان 3 چیزوں کے علاوہ اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اور بعض مفسرین نے آثارہم اس کا لغوی معنی ہے انسان کے قدموں کے نشانات. جب وہ زمین پہ چلتا ہے تو اس کے جو قدموں کے نشانات ہیں ان کو آثار کہتے ہیں، کہ اس سے مراد نیکی یا بدی کی راہ میں چلتے ہوئے انسان کے قدموں کے جو نشان پڑ جاتے ہیں وہ نیکی یا بدی کے طور پر لکھ لیے جاتے ہیں. تو جب انسان کے قدموں کے نشانات جن کو کچھ دیر کے بعد ہوا مٹا دیتی ہے وہ بھی نظر انداز نہیں کیے جاتے، وہ محفوظ کر لیے جاتے ہیں، تو جس کے اعمال کے اثرات متعدی ہوں، دوسرے لوگوں تک پہنچ رہے ہوں، وہ کیسے نہیں لکھے جائیں گے. اور اس کی تفسیر کرتے ہوئے یہ روایت بھی بیان کرتے ہیں مفسرین کہ مسجد نبوی کے قریب کچھ جگہ خالی تھی، تو قبیلہ بنو سلمہ کے لوگوں نے، جن کے گھر
مسجد نبوی سے کچھ زیادہ فاصلے پر تھے، انہوں نے یہ خواہش کی کہ وہ وہاں سے نقل مکانی کر کے مسجد کے قریبی جگہ پر آباد ہو جائے تاکہ انہیں مسجد میں آنے جانے میں آسانی رہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا مکانکم تکتب آثارکم، تم جہاں ہو وہیں ٹھہرے رہو، تمہارے قدموں کے نشان بھی لکھے جاتے ہیں، تم جتنا زیادہ چل کر آؤ گے مسجد کی طرف تو ایک ایک قدم تمہارا لکھا جائے گا نیکی کے طور پر۔ چنانچہ انہوں نے اپنا یہ ارادہ ترک کر دیا اور وہ وہیں رہے جہاں پہ رہ رہے تھے۔ تو انسان زندگی میں جو کچھ خود کر لیتا ہے آگے بھیج دیتا ہے وہ بھی محفوظ ہو رہا ہے، اور جو اس کے اعمال کے اثرات اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد دنیا میں باقی رہتے ہیں وہ بھی محفوظ کیے جاتے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر چیز کو پورا پورا گن رکھا ہے۔ یہاں واضح کتاب سے مراد لوح محفوظ، جہاں دنیا کے تمام احوال، آنے والے وقت کے واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے علم محیط کے ساتھ لکھ رکھے ہیں۔ اور احصاء کہتے ہیں پورا گن لینے کو۔ گننے کے لیے عدہ یا عدوں کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے عربی میں، لیکن وہ کوئی بھی گنتی جو درمیان میں چھوڑ دی جائے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ احصینا ہو احصاء، آخر تک کسی چیز کو گن لینا کہ اس میں کوئی چیز پیچھے گرنے سے رہ نہ جائے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور جدید عربی میں مردم شماری کے لیے بھی احصاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ پورے کے پورے لوگوں کی آبادی کو گن لیا جائے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ۔ اب آگے اہل مکہ کو تنبیہ کے طور پر ایک تاریخی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور اس کی غیر ضروری تفصیلات بتائے بغیر اصل اس واقعے کی روح کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان کے سامنے بیان کریں ایک بستی والوں کی مثال، جبکہ ان کے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے رسول آئے، نہ ان رسولوں کا نام بیان کیا گیا ہے نہ اس بستی کا نام بتایا گیا ہے۔ وہ بتانا ضروری نہیں تھا، اصل مقصد کہ وہ واقعہ کیسے ہوا، ان رسولوں نے کس دل سوزی کے ساتھ ان کو اللہ کی طرف بلایا اور اس قوم نے کس ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی کے ساتھ سچائی کا مقابلہ کیا اور پھر کس انجام سے دوچار ہوئی، یہ بتانا مقصود تھا کہ آج تم بھی اسی آزمائش سے دوچار ہو کہ تمہارے سامنے حق کی دعوت پیش کی جا رہی ہے، اللہ کا آخری رسول وہ تمہارے درمیان ہے اور تم ویسی ہی روش میں جا رہے ہو جیسی اس بستی والوں کی تھی، تو ویسے ہی انجام کے لیے تمہیں اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے، یہ بتانا مقصود ہے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما، جب اس بستی کی طرف ہم نے اپنے دو رسول بھیجے تو ان دونوں کو انہوں نے جھٹلا دیا۔ فعززنا بثالث، تو ہم نے ان دو کی مدد کی تیسرے کے ساتھ، تائید کے طور پر ہم نے تیسرا رسول بھی ان کے درمیان بھیج دیا۔ فقالوا انا الیکم مرسلون، اور ان تینوں رسولوں نے اس بستی والوں سے یہ کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، ہم خود نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے تمہیں اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، تو اس بستی والوں نے کہا تم ہماری ہی طرح کے بشر ہو، تم اس سے مختلف نہیں ہو کہ ہمارے جیسے ہی انسان ہو۔ یہ ان کا ایک اشکال تھا، اعتراض تھا کہ ہم کیسے مان لیں کہ تمہیں اللہ نے بھیجا ہے، تم تو ہمارے جیسے ہی ہو۔ اگر اللہ کو بھیجنا منظور تھا
تو وہ ہم سے برتر کوئی مخلوق بھیجتا، ہمارے ہی جیسے انسان ہمارے لیے بھیج دیے۔ یہ وہ اعتراض ہے جو ہر جاہل قوم نے اٹھایا ہے۔ قوم نوح نے یہی اعتراض کیا، قوم ہود نے یہی اعتراض کیا، اور قوم صالح نے یہی اعتراض کیا کہ کیا ہمارے جیسا بشر وہ ہمیں ہدایت دے گا؟ گویا یہ بات ان کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی تھی کہ بشریت اور رسالت وہ ایک ذات میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جو بشر ہے، جس کو وہ مان رہے تھے کہ یہ بشر تو ہے ہماری طرح کا، وہ رسول نہیں ہو سکتا، اور اگر یہ رسول ہے تو پھر اسے بشر نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ یہ گمراہی ماضی کی تمام اقوام میں رہی، اور قرآن پاک بار بار اس کی تردید کرتا ہے کہ لوگوں کے لیے قبول حق میں ایک بڑی رکاوٹ یہ رہی۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، لوگوں کو ہدایت کے قبول کرنے میں، ایمان لے آنے میں جس چیز نے روکا وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ نے ماضی کی قوموں کے پاس اپنے رسول بھیجے، اس کے بھیجے ہوئے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے۔ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا، تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے ہی جیسا انسان وہ ہمیں راستہ دکھائے گا؟ ہماری ہدایت کے لیے ہمارے جیسا انسان بھیجا کیا؟ اس بنیاد پہ انہوں نے انکار کر دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ بار بار اس بات کو واضح فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے بھی جن کو بھیجا اپنی طرف سے وہ انسان ہی تھے، وہ مرد تھے۔ فَاسْأَلُوهُمْ أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل ذکر سے، اہل کتاب سے اس بارے میں پوچھ لیں کہ کیسے لوگ تھے جو آتے تھے۔ وَمَا جَعَلْنَا جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ، ہم نے کوئی ایسا فرد کسی قوم کی نصیحت کے لیے نہیں بھیجا کہ جو کھانا نہ کھاتا ہو، جو بشریت کے ان تقاضوں سے ماوراء ہو، اور نہ ہمارے بھیجے ہوئے رسول ایسے تھے کہ ان پر موت نہیں آتی تھی، وہ ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہتے تھے، بلکہ ہمیشہ ہم نے قوموں کی ہدایت کے لیے انہی میں سے انسانوں کو منتخب کیا جو اپنے کردار اور سیرت کے اعتبار سے ان سے برتر ضرور تھے، لیکن اپنی شخصیت اور اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی پیدائش کے اعتبار سے وہ انہی میں سے تھے۔ وہ انہی کی طرح کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، رہتے تھے، جو انسانوں کی عام ضروریات ہیں وہ ان کو بھی لاحق ہوتی تھی۔ تو اس قوم نے بھی کہا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے ہی جیسے بشر ہو۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ یہ وہ غلط فہمی اور گمراہی ہے جو آج بھی وسیع پیمانے پر پائی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں کے طرز عمل سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کون سی روش اختیار کرتے ہیں، کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ ایک تو اللہ کی ذات کا انکار یہ ہے کہ وہ ہے ہی نہیں، معاذ اللہ۔ دوسرا یہ کہ وہ ہے، اس نے یہ دنیا بنا دی، زمین و آسمان کا یہ نظام برپا کر دیا، لیکن اب اس کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ ہم کیسے رہتے ہیں۔ وہ اس دنیا کا نظام چلا رہا ہے، ہم جیسے مرضی زندگی گزاریں۔ جبکہ قرآن اس خیال کی بار بار تردید کرتا ہے۔ اس بستی کے لوگوں نے بھی یہی بات کہی، وما انزل الرحمن من شیء، اللہ کو اس سے کیا پڑا ہے کہ ہماری ہدایت کے لیے کچھ احکامات نازل کرے؟ کچھ نازل نہیں کیا اس نے، اور نہ اس کی ضرورت۔ ان انتم الا تکذبون، تم یہ جو کہتے ہو کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، ہم پر
اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے وہ ہم تم تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، ایسی کوئی بات نہیں، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا۔ انہوں نے پھر کہا قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، اس بات کا فیصلہ کرنا تمہارا کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں یا آج خود کوئی جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ جس نے ہمیں بھیجا ہے وہ خوب جانتا ہے، اسی کا کام ہے اس بات کا فیصلہ کرنا کہ ہم اپنے اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور ہمارے ذمے اس کے سوا کوئی کام نہیں کہ جو کچھ ہم پر وہی نازل ہوتی ہے وہ واضح طور پر پہنچا دیں، کما حق کو وہ جیسی کی ہے ویسی کی ویسی، نہ اس میں کوئی کمی کریں نہ اس میں زیادتی کریں، اور اللہ کی مخلوق تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں۔ ہمارے ذمے صرف اتنا کام ہے، تمہیں زبردستی پکڑ کر راہ راست پہ لے آنا، تم سے زبردستی کلمہ پڑھا دینا، یہ ہمارے ذمے نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت کے ہی خلاف ہے کہ لوگوں کو زبردستی وہ ہدایت پر لے آئے۔ اس نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ اس ذمہ داری کے ساتھ بھیجے ہیں کہ وہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچا دیں، آگے ماننا نہ ماننا وہ لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا، تاکہ ان کو کل کو آزمایا جائے اور ان سے اس بارے میں پوچھا جائے۔ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم، تو اس کے جواب میں اس قوم نے کیا کہا کہ ہم نے تمہیں اپنے حق میں منحوس پایا ہے، تمہارا وجود وہ ہمارے معاشرے کے لیے، اس بستی کے لیے نامبارک ثابت ہوا ہے، بدشگون ہے، اگر تم اس سے باز نہ آئے، جو دعوت تم دے رہے ہو اس سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے سرے عام، اور ہماری طرف سے تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا، شدید تکلیف میں مبتلا کر دیں گے تمہیں۔ یہ بھی وہ گمراہی ہے کہ جو اکثر جاہل قوموں میں رہی ہے کہ جب ان کے اندر حق کی دعوت دینے والے لوگ آتے ہیں اور وہ اس کو نہیں مانتے تو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ ان کو بعض مصائب سے دوچار کرتا ہے، تو بجائے اس کے کہ وہ صحیح طرز پر سوچیں اور یہ سمجھیں کہ ہمارا حق کا انکار کرنا ہی ان مصائب کی وجہ ہے، وہ الٹا حق کی دعوت دینے والے کو اپنے حق میں نحس قرار دیتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ منحوس ہے ہمارے حق میں، ان کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ اور اگر کسی قوم پر کوئی اس طرح کی مصیبت نہ بھی آئے تو یہ تو کم از کم ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں اور کچھ انکار کر دیتے ہیں تو وہ معاشرہ دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ایک ہی گھر میں کچھ لوگ ماننے والے ہیں کچھ نہیں ماننے والے، تو وہ جو اختلاف پر پیدا ہو جاتا ہے اس کو وہ اپنے لیے ایک نحس بات سمجھنے لگتے ہیں، اس کو نحوست سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے باعث ہمارا معاشرہ پھٹ گیا، پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ یہی بات حضرت سمود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے کہی، اطیرنا بک وبمن معک، اے صالح علیہ السلام کہ ہم آپ کو اور جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو اپنے حق میں منحوس سمجھتے ہیں، تمہاری نحوست کا وبال ہم پہ پڑ رہا ہے۔ فرعون کی قوم نے یہی بات کہی، اذا جاءتهم الحسنۃ قالوا لنا هذه وان تصبهم سیئۃ یطیروا بموسیٰ ومن معہ، جب ان پر کوئی اچھا وقت آتا، کوئی خیر کا فیصلہ ہوتا ان کے حق میں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے، ہم اسی کے مستحق تھے، اور جب کوئی ان پر مصیبت آتی جیسی کہ یکے بعد دیگرے ان پر آئیں مصیبتیں تو پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کو اور جو ان کے ساتھی تھے ان کو اس نحوست کا سبب قرار دیتے۔ الا انما طائرهم عند اللہ، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی نحوست وہ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، یہ اللہ کے نبی یا ان کے ساتھی وہ اس کا سبب نہیں ہے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ کہا گیا، ان تصبہم حسنۃ یقولوا ھذہ من عند اللہ، اگر کوئی اچھائی پہنچتی ان کو تو کہتے یہ اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ قَالُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اور اگر وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، اگر کوئی برا وقت آتا، کوئی برائی ان پر آتی تو کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے سبب ہے، قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، آپ ان سے کہہ دیں اچھا ہے یا برا یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں یہ فیصلہ بتا چکے ہیں انسانوں کو کہ کُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کی شامت اعمال وہ ہم نے اس کی گردن میں لٹکا دی ہے، وہ اس کے اپنے اعمال کی شامت ہوتی ہے، وہ باہر سے اس کا کوئی سبب نہیں ہوتا کہ جب کوئی برا وقت آتا ہے یا جس چیز کو آپ نحوست کہتے ہیں وہ کہیں باہر سے نہیں آتی، کوئی موسم نحس نہیں ہوتا، کوئی دن نحس نہیں ہوتا، یہ انسان کی اپنی شامت اعمال ہوتی ہے۔ تو اس قوم کو بھی ان کے رسولوں نے کہا قالوا طائرکم معکم، تمہاری بدبختی، تمہاری نحوست وہ تمہارے ہی ساتھ لگی ہوئی ہے، آئن ذکرتم، کیا اس بات کو تم نحوست سمجھ رہے ہو کہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، تمہاری بھلائی سوچی جا رہی ہے، بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم ایک حد سے بڑی ہوئی، حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں ہم ایک ایسی بستی کا تذکرہ پڑھ رہے تھے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 رسول بھیجے جن کو جھٹلایا گیا، پھر ان کی تائید کے لیے تیسرا رسول بھیجا۔ تو اس قوم نے جن کی طرف وہ رسول بھیجے گئے تھے انہوں نے وہی اشکالات اور وہی اعتراضات ظاہر کیے، وہی طرز عمل اختیار کیا جو ہمیشہ سے انبیاء کرام علیہم السلام کے خلاف باطل کے پرستار کرتے رہے ہیں کہ تم ہمارے جیسے ہی انسان ہو، رحمان نے کوئی چیز ایسی نازل نہیں کی، تم جھوٹ کہتے ہو، اور پھر انہیں اپنے لیے منحوس قرار دیا اور یہ دھمکی دی کہ انہیں سنگسار کر دیا جائے گا اور دردناک عذاب سے دوچار کر دیا جائے گا۔ حق کی دعوت جب بھی جس ماحول میں بھی دی جاتی ہے اس کے رد عمل میں لازماً کچھ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جن کے مفادات پرانے نظام سے، پرانی سرداریوں سے اور جو ایک سیٹ اپ چلا آ رہا ہوتا ہے اس سے وابستہ ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ تو فی الواقع اس کو حق مانتے ہی نہیں اور کچھ دل سے مان چکے ہوتے ہیں لیکن اپنے مفادات کی قربانی نہیں دے سکتے، اس لیے وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور ایک بڑی اکثریت اس معاشرے میں ایسے لوگوں کی بھی ہوا کرتی ہے کہ جنہیں نہ اس طرف سے کوئی لگاؤ ہوتا ہے نہ اس طرف سے، وہ صرف اپنی عافیت کے طلبگار ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی کچھ نہ بگاڑے، ہماری طرف سے باطل کا غلبہ رہے یا حق کا غلبہ ہو، ہمارے محدود دائرے کے اندر ہماری زندگی کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ دل سے مانتے ہیں، پہچانتے ہیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لیکن جو چیز غالب نظر آتی ہو ان کو اس کا وہ ساتھ دیتے ہیں۔ جس چیز کا ساتھ دینے میں وقتی فائدہ نظر آ رہا ہو
اس کا ساتھ دینے میں چونکہ عافیت ہوتی ہے تو وہی راستہ وہ اختیار کرتے ہیں. ایک بڑی اکثریت ہمیشہ معاشرے میں ایسے لوگوں کی ہوا کرتی ہے. تھوڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جو حق کو پہچان لینے کے بعد پھر ان سے رہا نہیں جاتا، پھر وہ ہر طرح کی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اس حق کا اعلان کرتے ہیں، اس کو چھپا نہیں سکتے. پھر تو آج جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں ان میں ایک ایسے ہی جرأت مند انسان کا تذکرہ ہے کہ جو اس بستی میں ہی رہتا تھا جو پوری ان رسولوں کے خلاف تھی، کہ اس نے کس جسارت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اس کی پاداش میں شہید ہوا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اور اس شہر کے دوسرے کنارے سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بڑا شہر تھا وہ جس کے کچھ مضافات تھے، کہ اس کے دور کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا. جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ قوم ان حق کے علم برداروں کو مار دینے پر تل گئی ہے تو پھر اس سے رہا نہیں گیا. وہ آیا وہاں پہ اور اس نے خیر خواہی کے انداز میں اپنی قوم کو نصیحت کی. اس نے کہا کہ یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم، یہ جو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تمہارے پاس آئے ہیں ان کی اتباع کرو، یہ سچے ہیں. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے اور وہ راہ راست پر ہیں. یہاں اس نے سچے داعی کی اور کار نبوت کرنے والوں کی، انبیاء کی ایک پہچان بھی بتا دی کہ ان کی سچائی کو پرکھنے کے دو ہی معیارات ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ان کا قول و فعل کیسا ہے، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں خود اس راستے پر ہیں بھی یا نہیں، یا ان کے قول و فعل میں تضاد ہے. اور دوسرا یہ کہ اس دعوت سے ان کی غرض کیا ہے، کیا کوئی وقتی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دنیاوی مفاد ان کے پیش نظر ہے. تو انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ہمیشہ سے یہ پہچان رہی ہے کہ وہ کبھی معاوضہ طلب نہیں کرتے اپنے کسی کام پر. وہ انسانیت کی سب سے بڑی بھلائی لے کر آتے ہیں، سب سے بڑا فائدہ وہ انسانیت کو پہنچا رہے ہوتے ہیں، ان کی عاقبت سنوار رہے ہوتے ہیں، دنیا میں بھی ان کو امن اور عافیت والا راستہ بتا رہے ہوتے ہیں. اور اس سارا کچھ کرنے کے باوجود وہ اس کا کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے، اس کے بدلے میں وہ کوئی مال و دولت، دنیا کی سرداری یا اور اس طرح کی کوئی چیز ان سے مانگتے نہیں. من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان لوگوں کی بات نہیں مان رہے جو کسی دنیاوی فائدے کے طلبگار نہیں، تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگ رہے اور وہ خود اسی راہ پر چل رہے ہیں جس کی طرف تمہیں بلا رہے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. معلوم ہوتا ہے کہ اس کی قوم نے حیران ہو کر کہا کہ ہیں تو بھی انہی میں سے ہے، تو بھی اسی چیز پر ایمان رکھتا ہے جس کی یہ دعوت دے رہے ہیں. اس نے جواب میں فرمایا مَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، اپنے اوپر بات رکھ کر ان کو سمجھا رہا ہے، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اس کی بندگی نہ کروں، اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. گویا وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ عبادت اسی کی جا سکتی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار ہو ہی نہیں سکتا، کوئی اور معبود ہو ہی نہیں سکتا. معبود تو صرف وہی ہوا کرتا ہے جو تمہارا خالق ہوتا ہے. مَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، بھلا میں کیسے عبادت نہ کروں اس ہستی کی کہ جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے وجود بخشا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اب ان کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اسی کی طرف تم بھی لوٹائے جاؤ گے. وہ انسانوں کو پیدا کر کے لا تعلق نہیں ہو گیا کہ اب جاؤ جیسی مرضی زندگی گزارو،
بس ایک دفعہ تمہیں پیدا کر کے آزاد چھوڑ دیا میں نے، نہیں، الیہ ترجعون، تم سب بھی اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اور اپنے اعمال کا حساب دو گے۔ اتخذ من دونہ آلہہ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، بھلا میں اس کو چھوڑ کر ان ہستیوں کو معبود بنا لوں کہ جو بالکل بے بس ہے؟ اگر وہ رحمان ہستی جو میرا حقیقی معبود ہے، جس پر میں ایمان لے آیا ہوں، اگر وہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، اس کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جائے کہ مجھے فلاں ضرر پہنچنا ہے، تو پھر مجھے ان جھوٹے معبودوں کی نہ سفارش کام آ سکے اور نہ یہ مجھے اس سے چھڑا سکے، نہ تو یہ اس کے ایسے محبوب اور چہیتے ہیں کہ زبردستی اس سے منوا کے ہی چھوڑیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اپنے آپ کو مجبور محسوس کرے کہ ان کی بات تو میں ٹال ہی نہیں سکتا، ولا ینقذون، اور نہ وہ ایسے زور آور ہیں کہ اللہ نہ چاہے مجھے چھوڑنا اور وہ پھر بھی چھڑا لیں۔ تو ایسے بے بس لوگوں کو میں کیسے اپنا معبود بنا لوں؟ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں نے ایسا کیا، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جس نے مجھے پیدا کیا ان کو اپنا معبود بنا لیتا ہوں، ان کی عبادت کرتا ہوں، تو پھر تو میں کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہوں۔ اس سے بڑی گمراہی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ جس نے مجھے پیدا کیا میں اسے چھوڑ کر اور کی بندگی کروں۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، مجھے میری بات کو کان کھول کر سن لو کہ میں ایمان لا چکا ہوں تمہارے پروردگار پر۔ یہاں بھی تبلیغ کا ایک بڑا خوبصورت نقطہ بیان ہوا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اپنے رب پر ایمان لایا، وہ کہہ رہے میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، وہ تمہارا بھی رب ہے، جس پر میں ایمان لے آیا ہوں وہ صرف میرا ہی رب نہیں، وہ تمہارا بھی رب ہے، اس بات کو کان کھول کر سن لو۔ اور ان رسولوں کو بھی اس نے اپنا گواہ بنایا اپنے ایمان کا، کہ وہ بھی گواہ بن جائیں کہ وہ حقیقی پروردگار پر، اپنے حقیقی مالک پر ایمان لے آیا ہے۔ یہ بات یہ حق کی صحیح پہچان سے ہی آیا کرتی ہے۔ جب کسی کے دل میں حق گھس جاتا ہے، اس کو سچائی کی پہچان ہو جاتی ہے، تو پھر وہ بزدل اور ڈرپوک نہیں رہتا۔ کہ دیکھیں، ایک طرف اس بستی کے پورے لوگ ہیں، ان کے سردار ہیں، ان کے سیاسی اور مذہبی پیشوا ہیں، جو وقت کے رسولوں کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں، اور وقت کے ان جباروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ اکیلا شخص کہہ رہا ہے آمنت بربکم فاسمعون، سن لو میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا۔ یہ وہ جرت اور جسارت ہے جو جب حق کی پہچان حاصل ہو جاتی ہے تو وہ انسان میں از خود آ جاتی ہے۔ اور مسلمانوں کی تاریخ ایسی تابناک مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسے جرت مند لوگ پیدا کیے ہیں جنہوں نے اعلان حق کیا، وقت کے فرعونوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے حق بات کہی، اور اس کے نتیجے میں قید و بند اور دار و رسن کی صعوبتیں برداشت کی۔ دنیا کی اور کسی قوم کے پاس ایسی مثالیں اتنی تعداد میں نہیں ہوں گی جتنی مسلمانوں کی تاریخ میں ملتی ہیں۔ اور یہ لوگ اپنے وقت کے باقی لوگوں پر حجت ہوا کرتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ کل قیامت کے دن کسی کا یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں نہیں چل سکے گا ان لوگوں کی موجودگی میں، کہ وقت کے ایسے ایسے مسائل تھے، یہ مجبوریاں تھیں، باطل بڑا غالب تھا، بہت مشکل تھا حق پہ چلنا، تو ایسے لوگوں کو اللہ مثال کے طور پر سامنے لے آئے گا کہ اسی دور میں یہ لوگ بھی تھے۔ قوم فرعون کے وہ جادوگر کہ جو چند لمحے پہلے اس کا قرب ڈھونڈ رہے تھے، پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اگر ہم اس پر غالب آ گئے تو کیا ہمیں اس کا کوئی معاوضہ بدلہ ملے گا؟ تو فرعون نے کہا تھا انکم اذا لمن المقربین، تم میرے مقرب لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے، میرے خاص لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔
یہ تھا ان کا مطمع نظر. لیکن جب انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا ثبوت دیکھ لیا, وہ پہچان گئے کہ یہ جو مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا ہے یہ تو جادو نہیں ہے, یہ تو معجزہ ہے اور یہ اللہ کے سچے نبی ہیں, تو ان پر ایمان لے آئے. پھر فرعون نے ان کو دھمکیاں دی کہ تمہارے الٹے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا, تمہیں پھانسی پہ لٹکا دوں گا, یہ میری اجازت کے بغیر تم ایمان لے آئے. تو ان کا جواب کیا تھا؟ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا. اب ہم جو واضح نشانیاں ہمارے سامنے آ چکی ہیں اور جس ہستی نے ہمیں پیدا کیا اس کے مقابلے میں تجھے ترجیح نہیں دے سکتے. اب جو کرنا ہے کر گزر, تو اب ہمارے بارے میں جو فیصلہ کرنا ہے کر لے, تو زیادہ سے زیادہ دنیا کی اس زندگی کے بارے میں ہی کچھ کرے گا. ایسا کامل ایمان ان کو حاصل ہو گیا تھا. تو جب حق کی پہچان حاصل ہوتی ہے تو وہ انسان کو دلیر اور جرأت مند بنا دیتی ہے. ایسا ہی اس شخص نے کہا آمنت بربکم فاسمعون, سن لو, کان کھول کر سن لو کہ میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا. تو اس کے جواب میں اس قوم نے اس ایمان والے شخص کو قتل کر دیا. قیل ادخل الجنہ, تو اس سے کہہ دیا گیا جب اس کو قتل کیا گیا کہ جا اللہ کی جنت میں داخل ہو جا. ادھر سے ظاہری اعتبار سے وہ مقتول ہوا اور ساتھ ہی اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے. قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. مر کر بھی اس قوم کے ہاتھوں شہید ہو کر بھی اس کی زبان سے الفاظ کیا نکلے ہیں؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو انبیاء کرام کی زبان سے نکل سکتے ہیں یا ان کے سچے پیروکار جو داعی حق ہوتے ہیں, جو حق کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہوتے ہیں, انہی کے اندر انسانیت کا اتنا درد اور دل سوزی ہوتی ہے کہ وہ جن کے ہاتھوں تکلیفیں اٹھاتے ہیں انہی کی خیر خواہی بھی کرتے ہیں. اس نے جنت میں اپنا مقام دیکھ کر جس بات کی خواہش کی وہ یہ تھی یا لیت قومی یعلمون, اے کاش میری قوم جان لیتی بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ کس بات پر میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والے لوگوں میں شامل کر دیا. کہ میری زندگی میں میری بات انہوں نے نہیں مانی, کاش کہ انہیں میرے اس مقام کا پتہ چل جائے اور اس پہ نظر ڈال کے ہی وہ ایمان لے آئیں, وہ سمجھ جائیں کہ جس بات پہ میں ایمان لے آیا تھا اس کا صلہ کیا میرے پروردگار نے دیا ہے مجھے. وہاں پہنچ کر بھی جنہوں نے قتل کیا ان کی خیر خواہی کا جذبہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے بارے میں فرمایا نصح قومہ حیا ومیتا, اس نے زندہ رہ کر بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی اور مر کر بھی اپنی قوم کی خیر خواہی کی. تو یہ واقعہ بیان کر کے اہل مکہ کو متنبہ کیا گیا کہ جن لوگوں کو تم مار دینے کے در پائے ہو, جن کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہو, وہ تمہارے حقیقی خیر خواہ ہیں, جیسا کہ وہ شخص تھا کہ مر کر بھی وہ اپنی قوم کی خیر خواہی کر رہا تھا. کاش میری قوم جان لے کہ میرے پروردگار نے کس بات پہ مجھے بخش دیا. یہ وہی ایمان تھا جس کی طرف انہیں بلایا جا رہا تھا. وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. پھر اس کی قوم پر اس کے بعد ہم نے کوئی آسمان سے لشکر نہیں اتارا. جب اس قوم پہ اللہ کے ہاں فیصلہ ہو گیا کہ اب اس پہ عذاب نازل ہونا ہے, تو اس قوم کی تحقیر کے طور پر, اور اللہ پاک اپنی قدرت کے طور پر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ پھر ہمیں اس بات کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ کوئی بڑا لشکر آسمان سے اترتا اس قوم کو ختم کرنے کے لیے. وما كنا منزلین, اور نہ ہم ایسے موقعوں پر کوئی لشکر اتارا کرتے ہیں, ہمارا یہ طریقہ نہیں. ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون. یہ تو ایک ہولناک آواز تھی, ایک ہی چنگھاڑ تھی کہ جس نے ان کو خاموش کر کے رکھ دیا. وہ بجھ کے رہ گئے, گویا کہ ان کا وہ جوش و خروش جو حق کے مقابلے میں سچائی کو مٹا دینے کے لیے بفر رہا تھا, جو ان کا جوش و خروش, وہ گویا ایک شعلہ جوالا تھے, ایک آگ تھی جو بھڑک رہی تھی, وہ بجھ کر رہ گئی.
ایک ہی ہولناک آواز ان پر مسلط کی گئی اور اس کے نتیجے میں وہ ختم ہو کر رہ گئے. یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے میرے بندوں پر. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں، اپنے بندوں پر حسرت کے انداز میں افسوس فرما رہے ہیں اللہ پاک. اس سے اندازہ کریں کہ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے کہ جو بندے تباہی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ان پر اللہ پاک افسوس فرما رہے ہیں. یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے اپنے بندوں پر. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا میری طرف سے مگر یہ کہ انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا. جو رسول بھی میں نے ان کی بھلائی کے لیے بھیجا، ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا، وہ ہمیشہ اس کے در پہ آزار ہو گئے، اس کی باتوں کا مذاق اڑایا. الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ پھر دوبارہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں. کتنی ہی قومیں تھیں جن کا سکہ چلتا تھا اپنے وقت میں، جو بڑی نامور تھیں، جن کی شان و شوکت کے مثالیں دی جاتی تھیں، جن کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ویسی طاقتور قوم ہم نے اور شہروں میں پیدا ہی نہیں کی. لم یخلق مثلها فی البلاد. لیکن جب ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا، انہیں وقت کے نبی کی بات کو نہ مانا، اللہ کی پکڑ میں آ گئے، تو ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ پھر دوبارہ اس دنیا میں وہ دیکھے نہیں گئے، بالکل ملیا میٹ ہو کے رہ گئے. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سب کے سب ایسا نہیں ہے کہ وہ بے نام و نشان ہو گئے تو قصہ پاک ہو گیا، بلکہ ان سب نے پھر ہمارے پاس حاضر کیے جانا ہے مجرموں کی طرح. جواب دہی کے لیے جو کچھ دنیا میں کیا اس کا حساب دینے کے لیے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیے جانا ہے. تو یہ سارا واقعہ اس بستی کا اور اس صاحب ایمان کا بیان کر کے اہل مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنی روش سے باز نہیں آؤ گے تو تم پر بھی ویسی ہی پکڑ آ سکتی ہے، اسی طرح تم بے نام و نشان ہو سکتے ہو. اور آنے والے ہر دور کے ہر انسان کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے کہ وہ اللہ کے پیغمبروں کی پہنچائی ہوئی بات اس کو مانے، اسی میں اپنی بھلائی سمجھے اور اسی میں اپنی آخرت کی کامیابی تلاش کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وآیۃ لہم الارض المیتۃ احییناها واخرجنا منها حبا فمنه یأکلون وجعلنا فيها جنات من نخیل واعناب وفجرنا فيها من العیون لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. سورہ یاسین کا آج تیسرا رکوع ہم شروع کر رہے ہیں. اس سے پچھلی آیات میں گزشتہ قوموں میں سے ایک بستی کا واقعہ بیان کر کے اور اس کے انجام کا ذکر کر کے گویا اہل مکہ کو خبردار کیا گیا تھا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کے مقابلے میں جو روش اس بستی نے اختیار کی تھی، آج وہی روش تم اختیار کر رہے ہو. اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو تمہارا ہو سکتا ہے اس سے پہلے اس بات کا ہوا تھا. اب دوبارہ اس موضوع کی طرف رجوع ہے کہ جو اصل باعث نزاع تھا اہل مکہ کے درمیان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، وہ تھا توحید اور آخرت کا مضمون، کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو اس طرح سے ماننے پر تیار نہ تھے
کہ وہ اکیلا ہی ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے اور اس نے کسی کو اس میں شریک نہیں بنایا ہوا. اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اس طرح سے نہیں مانتے تھے کہ اس کا شریک بھی کوئی نہیں. اور دوسرا اسی طرح کہ مرنے کے بعد کیا واقعی ہم نے حساب کتاب دینا ہے. یہ دو بنیادی چیزیں تھیں جن پر اختلاف چل رہا تھا. تو اگلی آیات میں ان کے سامنے کے مشاہدات، اللہ کی نشانیاں جو ان کے سامنے تھیں، ان کو بیان کر کے انہیں توحید اور آخرت کی طرف دعوت دی گئی ہے. فرمایا وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، مردہ زمین لوگوں کے لیے ایک نشانی ہے. احییناها، ہم نے اسے زندگی بخشی اس مردہ زمین کو. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور اس میں سے غلہ نکالا کہ جس میں سے یہ کھاتے ہیں. کہ انسان جو کچھ غذا کھاتا ہے وہ زیادہ تر غلے پر مشتمل ہوتی ہے. وہ اس کو کس طرح حاصل ہوتا ہے اس پر غور کرے. زمین کے اندر جو مختلف احوال وہ مشاہدہ کرتا رہتا ہے کہ ایک زمین خشک ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، کوئی دور دور تک امید نظر نہیں آتی کہ کبھی اس زمین پر بھی سبزہ نظر آئے گا. اور اللہ کی قدرت ہے کہ اسی زمین پر سبزہ لہلہانے لگتا ہے. تو جس طرح زمین کو مردہ ہونے کے بعد اللہ زندگی بخش دیتا ہے، ایسے ہی تمہیں ایک دفعہ مار دینے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کر دے گا. جس طرح زمین کے اندر، بظاہر مردہ زمین کے اندر نباتات کے بیج وہ اتنی سختی اور خشکی کے باوجود ان کے اندر زندگی مخفی طور پر موجود ہوتی ہے، جو اس کے اسباب مہیا ہونے پر اور اللہ کی قدرت کی طرف سے اشارہ ملنے پر وہ دوبارہ زندگی شروع ہو جاتی ہے، ان کی کونپلیں پھوٹ نکلتی ہیں. ایسے ہی تم اس زمین کے اندر مل کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ، تمہاری زندگی کا جو اصل جوہر ہے وہ فنا نہیں ہوتا، وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہے گا اور وہاں سے تمہیں دوبارہ وجود عطا کر دیا جائے گا. اور پھر زمین سے غلے کا یہ پیدا ہونا، یہ کیسے پیچیدہ نظام کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں اس کائنات کی کون کون سی قوتیں استعمال ہوتی ہیں. زمین جو زیادہ تر غیر نامی قسم کے اجزاء پر مشتمل ہے، جس کو ان آرگینک مٹیریل کہتے ہیں آپ، اس کو کس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت ایک آرگینک مٹیریل یا ایک زندہ نباتات کی شکل دے دیتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس زمین میں ہم نے بنائے، تمہارے لیے پیدا کیے باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے. عمومی غلوں کا ذکر کرنے کے بعد جو کہ بنیادی غذائی ضرورت انسان کی پوری کرتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذوق کی تسکین کے لیے، اس کے ذائقے کو فرحت دینے کے لیے کچھ ایسے پھل پیدا کیے ہیں، ان کا ذکر کیا کہ کھجوروں کے اور انگوروں کے باغات بنا دیے اس نے تمہارے لیے، کہ اگرچہ وہ زندہ رہنے کے لیے شاید ضروری تو نہیں، لیکن تمہاری قوت ذائقہ کو تسکین دینے کے لیے اور تمہاری زندگی میں ایک حسن پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری تھیں، وہ بھی اللہ نے پیدا کر دی. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اس زمین میں چشمے جاری کر دیے، پانی کے سوتے زمین کے نیچے بھی اور زمین کی سطح پر بھی، کہ جن کے بغیر نباتاتی زندگی کا وجود ناممکن تھا. پانی کے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہر زندہ چیز کا لازمی جزو بنایا ہے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے ہی زندگی بخشی ہے، تو اس کے چشمے جاری کر دیے. لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں. اللہ نے یہ سب کچھ پیدا کیا کہ لوگ اس کے پھل کھائیں،
اور پھر فرمایا وما عملت ایدیہم، ان پھلوں کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا۔ انسان زمین میں بیج ڈال کے یا زیادہ سے زیادہ اس کے لیے زمین ہموار کر کے نرم کر کے اور کبھی پانی دے کر فارغ ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس غلے کو یا اس پھل کو اگانے والی ہستی وہ اللہ کی ذات ہے کہ ایک خاص بیج سے ایک خاص قسم کا پھل پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک خاص قسم کا ذائقہ ہوتا ہے، پھر اس پھل کے اندر اپنے ہی جیسے مزید پھل پیدا کرنے کے لیے کتنے بیج ہوتے ہیں اور ایک ایک بیج کے اندر پھر کتنے کتنے پھل چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے، اس پہ جتنا غور کرتے چلے جائیں اس کی معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، کیا وہ اللہ کے شکر گزار نہیں بنتے؟ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے سامان مہیا کر دیے اور پھر بھی وہ اللہ کا شکر نہیں کرتے، اس کی قدر نہیں پہچانتے۔ ما عملت ایدیہم کا ایک اور مفہوم بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ لیاکلوا من ثمرہ سے مراد وہ پھل جو انسان براہ راست ان کی فطری حالت میں کھا لیتا ہے، جو پھل جیسے اللہ نے پیدا کیا اسی حالت میں وہ کھا لیا گیا۔ اور ما عملت ایدیہم جو پھر خود انسان ریسیپیز بناتا ہے ان پھلوں سے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے اور مرکب چیزیں تیار کرتا ہے، مربے بناتا ہے، اچار بناتا ہے، چٹنیاں بناتا ہے یا اس طرح کی خوش ذائقہ چیزیں تیار کرتا ہے، کہ وہ اس سے مراد ہے کہ وہ کھائیں ان پھلوں میں سے اور جو ان کے اپنے ہاتھ تیار کرتے ہیں، لیکن وہ بھی ظاہر ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے ہی تیار کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی حکمت اور بصیرت کے ساتھ ہی وہ تیار کرتے ہیں۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ ذات ہر طرح کے عیب سے، ہر طرح کے شرک سے، شریک رکھنے سے پاک ہے، اس بات سے پاک ہے کہ کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ شرک کی کوئی بھی قسم وہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی نہ کوئی عیب کا تقاضا کرتی ہے کہ جب انسان کسی اور کو اللہ کا شریک بناتا ہے تو وہ گویا اللہ کے اندر کوئی کمزوری یا خامی سمجھتا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے کسی اور شریک کی ضرورت ہوتی ہے، یا وہ شریک کو اتنا زور آور طاقتور سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کی خدائی میں خود دخل اندازی کر سکتا ہے اور اللہ مجبور ہے کہ وہ اس کو ہٹا نہیں سکتا، یا وہ اللہ کے بارے میں دنیا کے عام بادشاہوں کا سا تصور رکھتا ہے کہ جو اپنا نظام چلانے کے لیے اپنے وزیروں اور مشیروں اور اپنے شہزادوں اور منہ چڑے مصاحبوں کے ایک لشکر پر انحصار کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ان کے مماثل سمجھتا ہے۔ تو یہ ساری انسان کی سوچ کی خامیاں ہیں، اللہ ان سے پاک ہے۔ سبحان الذی، اللہ پاک ہے ان تمام نقائص سے، شرک کی آلودگیوں سے جو اس کے بارے میں تمہارے ذہنوں میں ہیں۔ خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض، اس نے جوڑے بنائے زمین کی تمام پیداوار میں، جو کچھ زمین سے پیدا ہوتا ہے اس میں، اور نفس انسانی میں، انسانوں کے اندر جوڑے بنائے، اور ان تمام مخلوقات میں جن کو وہ نہیں جانتے۔ یہ مضمون قرآن پاک میں کئی جگہ بیان ہوا ہے کہ اللہ نے جوڑے بنائے۔ یہ کائنات تزویج کے اصول پر کام کر رہی ہے، ہر چیز کا ایک جوڑ ہوتا ہے جو اس کا متقابل ہوتا ہے، جو اس کے اندر پائی جانے والی کمی یا خامی کو دوسرا اس کا جوڑ پورا کرتا ہے۔ تو یہ تزویج، یہ زوج، سب سے بڑی مثال تو وہ نر اور مادہ کی ہے، مرد اور عورت کی ہے، کہ وہ دونوں مل کر ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، ایک دوسرے کا زوج ہے وہ۔ یہی معاملہ نباتات میں بھی ہے کہ بعض پودوں میں پورا پودا نر ہوتا ہے یا مادہ ہوتا ہے، اور بعض ایک ہی پودے کے اندر نر حصے اور مادہ حصے ہوتے ہیں،
ایک ہی پھول کے اندر نر حصے اور مادہ حصے ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے زوج ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان تمام چیزوں میں بھی زوج بنائے جن کو وہ نہیں جانتے۔ گویا جمادات کے اندر بھی جن چیزوں کو ہم بے جان بے عقل سمجھتے ہیں، ان کے اندر بھی تزویج کا کوئی اصول ہے جس کی ہمیں کچھ سمجھ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ بے جان مادہ وہ سارے کا سارا آج کی انسان کی جو معلومات ہیں اس کے مطابق جس مواد سے بنا ہے وہ زیادہ تر منفی اور مثبت قسم کی برقی توانائی ہے، چارج ہے، پازیٹیو چارج، نیگیٹو چارج، یہ ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ اور اس طرح کے مختلف آئنز کے ملنے سے مختلف کمپاؤنڈز، مرکبات بنتے ہیں، تو یہ بھی گویا ایک دوسرے کے زوج ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو۔ تو پورا اس کائنات کا نظام جو ہے وہ تزویج کے اصول پر اللہ نے قائم فرمایا ہے۔ تو جس کائنات میں ہر جگہ تمہیں زوج نظر آتا ہے، ہر چیز کا کوئی جوڑ ہے، تو اس پورے نظام کائنات کا کوئی جوڑ نہیں ہوگا، اس پوری دنیا کا، اس دنیا کے اس نظام کا، اس زندگی کا کوئی جوڑ نہیں ہوگا کہ جس زندگی میں ہر جگہ تمہیں تزویج نظر آتی ہے، ہر چیز کا کوئی جوڑ ہے جو اس کی کمی کو پورا کر رہا ہے۔ تو اس طرح اس دنیا کا ایک جوڑ ہے جو آخرت کا جہان ہے، جو یہاں کی رہ جانے والی کمی کو وہاں پورا ہونا ہے، جو جہاں ظلم اور زیادتیاں ہو گئیں وہ وہاں جا کر ان کی سزا ملنی ہے، جو یہاں نیکی کے انعام سے محروم رہ گیا اس کو وہاں جا کر اس کا انعام ملنا ہے۔ تو گویا آخرت وہ اس دنیا کا زوج ہے، اس دنیا کے پورے نظام کا، انسان کی اس دنیا کی زندگی کا زوج ہے جو آخرت کی زندگی ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز میں جوڑے بنائے، خواہ وہ زمین کی پیداوار ہو، یا وہ انسان ہو، یا وہ تمام مخلوقات جن کو وہ لوگ نہیں جانتے ابھی تک۔ وَآیَةٌ لَّهُمُ اللَّیْلُ، اور پھر ان کے لیے رات ایک اللہ کی نشانی ہے۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اس پر سے ہم دن کو کھینچ اتارتے ہیں تو پھر وہ اندھیرے میں پڑے رہ جاتے ہیں۔ دن اور رات کا یہ نظام، یہ جس طرح زمین کی گردش اور سورج کی گردش کے ساتھ وابستہ ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی نے ان عظیم قرات کو وہ ایک خاص گردش کا پابند بنا دیا ہے کہ وہ انسان کی ضروریات کے مطابق دن اور رات کا نظام چل رہا ہے۔ نسلخ منہ النہار، گویا اس دنیا کی اصل حقیقت وہ اندھیرا اور رات ہے، اس کے اوپر سے ہم دن کو اتار لیتے ہیں۔ سلخ کہتے ہیں عربی میں جانور کی کھال اتارنے کو، تو گویا رات کے اوپر سے دن کی کھال اتار لی جاتی ہے، تو اس کی اصل حقیقت جو کہ اندھیرا ہے وہ دنیا پر چھا جاتی ہے۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، اور سورج چلے جا رہا ہے اپنی قرارگاہ تک۔ قرارگاہ مستقر یا وہ جگہ ہے جہاں تک سورج کو چلے جانا ہے، اور یا وہ وقت ہے جب تک کہ سورج کو چلے جانا ہے۔ دونوں مفہوم اس میں شامل ہے کہ وہ اللہ کے ٹھہرائے ہوئی قرارگاہ تک ایک خاص مدت تک کے لیے چلے جا رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس عزیز اور علیم ہستی کی ٹھہرائی ہوئی تقدیر ہے، اس کا یہ ٹھہرایا ہوا اندازہ ہے جس کے مطابق سورج چل رہا ہے۔ سورج کے بارے میں انسان کا سب سے ابتدائی مشاہدہ وہ یہ تھا کہ سورج اپنی جگہ پر ساکن ہے، نہ زمین اپنی جگہ پر ساکن ہے اور سورج اس کے گرد گردش میں ہے۔ پھر آگے چل کر یہ نظریہ آیا کہ سورج تو اپنی جگہ پر ساکن ہے اور زمین ہے جو اس کے گرد گردش کر رہی ہے۔ اور پھر یہ پتہ چلا کہ نہ صرف سورج بلکہ پورے کا پورا نظام شمسی، سورج کے سارے سیارے اور یہ وہ پوری کی پوری کہکشاں جس کا یہ سورج اور اس کے سارے سیارے ایک حصہ ہے، یہ سب کے سب حرکت میں ہے۔
اللہ کی کائنات اتنی وسیع ہے کہ جب سے یہ نظام بنا ہے یہ سب حرکت میں ہے، چلے جا رہے ہیں اور ان کی ابھی انتہا نہیں ہے۔ اس دنیا کی وسعتوں کے بارے میں انسان جو کچھ اب تک معلوم کر پایا ہے اس پہ جتنا غور کریں انسان مبہوت ہوتا چلا جاتا ہے، اس پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے کہ اتنی وسیع کائنات۔ جدید معلومات کے مطابق سورج اپنے پورے نظام شمسی کے ساتھ تقریباً 20 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نظام ہے کہ اس حرکت کا ہمیں احساس تک نہیں ہو پاتا، نہ کوئی ہچکولا ہے اور نہ کوئی ایسا دھچکا لگتا ہے ہمیں۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہ انسان کے سامنے کے مشاہدات ہیں سارے۔ اور پھر چاند وہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اس کی منزلیں ہم نے مقرر کر دی ہیں، وہ اپنی منزلوں کو پار کرتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ پھر واپس اپنی پہلی شکل پہ آ جاتا ہے، کھجور کی ایک سوکھی ہوئی پرانی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہ تشبیہ ہے پہلی رات کے چاند والی، کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی وہ خمدار ہو جاتی ہے۔ لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ سورج کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ وہ دن سے آگے نکل جائے، کہ سورج وہ چاند کی حرکت میں دخل اندازی کرے، اس کے مدار میں جا پہنچے، یا رات وہ دن کے وقت بے وقت نمودار ہو جائے، عین دوپہر کا وقت ہو اور اچانک رات شروع ہو جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی تقدیر ہے، اس نے انسان کی سہولت کے لیے یہ پورا نظام برپا کیا ہے اور ان کو ایک ضابطے کا پابند کر دیا۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور ان میں سے ہر ایک، یہ زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے اور اس طرح کے جتنے اجرام فلکی ہیں، وہ سب کے سب ایک مدار میں تیر رہے ہیں، وہ سب کے سب ایک حرکت میں ہیں، ہر ایک کا ایک مدار ہے، ایک فلک ہے جس میں وہ گویا تیر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ ان کے آدمی جتنا غور کرتا چلا جائے انسان پر اللہ کی قوت اور اس کی قدرت کی ایک ہیبت طاری ہوتی ہے، اس کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اور اس کا صحیح نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ انسان پھر اس اللہ کا شکر گزار بنے۔ افلا یشکرون، کیا وہ شکر گزار بندے نہیں بنتے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کا تیسرا رکوع ہم مطالعہ کر رہے تھے۔ اس سے پچھلی آیات میں اللہ کی معرفت کے لیے اللہ کی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان ہوئی تھیں، جن میں مردہ زمین کا دوبارہ زندہ کیا جانا، اس کائنات میں ہر چیز کے جوڑوں جوڑوں کا بنایا جانا، رات اور دن کا ایک نظام کی پابندی کے ساتھ آنا اور جانا، اور پھر سورج، چاند اور دیگر اجرام سماوی کا اللہ کے ٹھہرائے ہوئے ضابطے کا پابند رہنا، کسی کا بھی اپنی ٹھہرائی ہوئی تقدیر سے، اپنے بتائے ہوئے راستے سے تجاوز نہ کرنا، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان ہوئیں۔ آج جو آیت مبارکہ ہم شروع کر رہے ہیں، اس میں بھی اللہ کی ایک اور قدرت کی نشانی بیان ہوئی ہے۔
وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ان کے لیے، لوگوں کے لیے ایک نشانی اور یہ ہے کہ ہم نے ایک بھری ہوئی کشتی میں ان کی پوری نسل کو سوار کیا۔ اس سے مراد طوفان نوح میں حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پیروکار جس کشتی میں سوار ہوئے وہ کشتی اس سے مراد ہے۔ اور پوری انسانیت کی نسل کو اس میں سوار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو بھی نسل انسانی چلی ہے وہ انہی لوگوں کی نسل سے چلی ہے جو اس کشتی میں سوار تھے۔ تو پوری نوع انسانی کو گویا کہا کہ تمہیں ہم نے اس کشتی میں سوار کیا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور پھر ہم نے اسی کی طرز پر، اسی طرح کی اور چیزیں تمہارے لیے بنا دیں جس میں تم سوار ہوتے ہو، جس میں لوگ سوار ہوتے ہیں۔ اس سے مراد عمومی طور پر تو وہ تمام سواریاں جن پر انسان سواری کرتا ہے وہ مراد ہیں، اور بالخصوص وہ سواریاں جن کو بحری سفر میں انسان استعمال میں لاتا ہے، وہ بڑی بڑی کشتیاں ہوں یا جہاز ہوں، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی کشتی جو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بنوائی، اس کی شان یہ تھی کہ وہ براہ راست اللہ کی ہدایات کی روشنی میں بنائی گئی۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہے یہ قرآن پاک میں کہ میری آنکھوں کے سامنے اور میری وحی کی روشنی میں ایک کشتی تیار کرو۔ باقاعدہ ان کو اس کے بنانے کا طریقہ بتایا گیا۔ تو پھر جو لوگ بھی اس کشتی میں سوار تھے وہ اس فن سے آگاہ ہو گئے کہ اس طریقے سے سمندروں اور دریاؤں کو عبور کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ نسل انسانی زمین کے تمام خطوں میں پھیل گئی۔ کہ جو لوگ بچ گئے انہوں نے پھر اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے مزید کشتیاں بنائیں اور سمندروں کو یا دریاؤں کو عبور کرتے رہے۔ اور اس زمانے میں وہ اتنی بڑی کشتی تھی کہ قرآن پاک اس کو ایک پہاڑ سے تشبیہ دیتا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، وہ ان طوفانی موجوں پر ایک پہاڑ کی طرح چلے جا رہی تھی۔ وہ اتنی بڑی اور عظیم الشان کشتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے تیار کروائی تھی۔ پھر فرمایا وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر کے رکھ دیں پانی کے اندر، پھر کوئی ان کی پکار، ان کی فریاد سننے والا نہ ہو، اور کسی طریقے سے انہیں بچایا نہ جا سکے اگر ہم چاہیں تو معلوم یہ ہوا کہ انسان نے فطرت کی جن طاقتوں کو اپنے استعمال میں لانے کے طریقے معلوم کیے ہیں، یا جسے آپ کہتے ہیں کہ فطرت کی طاقتوں کو مسخر کر لیا ہے، تو وہ محض اور محض اللہ کے انعام سے اور اس کی توفیق سے، اس کی ہدایت سے ایسا ہوا ہے۔ انسان کے پاس اپنے طور پر کوئی ایسی صلاحیت نہیں تھی کہ وہ فطرت کے ان اسرار کو معلوم کرتا اور ان فنون میں ترقی کرتا۔ اور آج بھی فطرت کی یہ طاقتیں، وہ ہوا کی طاقت ہو یا پانی کی طاقت ہو، وہ تب تک انسان کے قابو میں رہتی ہیں جب تک اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ اس تمام تر ترقی کے باوجود آج کے جدید قسم کے جہاز، وہ بھی جب اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو وہ اللہ کے پانی کے آگے ایسے ہی بے بس ہو جاتے ہیں جیسے قدیم زمانے کی کشتیاں ہوتی تھیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ اس نے انسان کو اس بات کی صلاحیت دی کہ وہ اس کی زمین میں، اس کی اس فضا میں، اس کی پیدا کی ہوئی طاقتوں کو اپنے استعمال میں لا سکے۔ چنانچہ فرمایا الا رحمتا منا ومتاعا الی حین، یہ محض ہماری رحمت ہے کہ جو انہیں پار لگاتی ہے، جس کے سہارے وہ اپنے سفر پورے کر لیتے ہیں سمندروں میں،
اور ہماری یہ مشیت ہوتی ہے کہ دنیا میں ایک خاص مدت تک ان کو لطف اندوز ہونے کا موقع دیا جائے، حیات دنیا سے متمتع ہونے کے لیے جو مہلت ان کو دے دی گئی ہے وہ پوری کر لیں۔ یہ صرف اللہ کی رحمت سے ایسا ممکن ہوتا ہے، ورنہ از خود انسان کے پاس کوئی ایسا اختیار اور ایسی طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ان طاقتوں کا مقابلہ کر سکے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس سزا سے، اس عذاب سے جو تمہارے سامنے آ رہا ہے اور وہ جو پیچھے آنے والا ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ جو سامنے عذاب ہے وہ تو دنیا میں اللہ کی طرف سے جو تنبیہات آتی ہیں، چھوٹے درجے پر جو عذاب آتے ہیں، وہ اس سے مراد ہے کہ ان سے نصیحت حاصل کرو، ان سے ڈرا کرو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم لازماً انہیں ایک قریبی عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اس بڑے عذاب سے پہلے، آخرت کے عذاب سے پہلے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ انسانوں کو جھنجھوڑتا رہتا ہے، چھوٹے لیول پر اس کی طرف سے پکڑ آتی رہتی ہے، اور وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کی طرف پلٹ جائے، تاکہ وہ رجوع کریں اللہ کی طرف۔ اور اس عذاب سے بھی ڈرو جو پیچھے آ رہا ہے، یعنی تمہارے مرنے کے بعد جو دوسری زندگی میں آنا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ لیکن افسوس کہ ان کے پاس اللہ کی آیات میں سے کوئی آیت نہیں آتی مگر یہ کہ یہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، اس پر توجہ ہی نہیں کرتے۔ وہ آیت وحی ہو یا اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی پکڑ، وہ بھی اللہ کی آیت ہوتی ہے، یا اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو ان کے سامنے ظاہر کی جاتی ہیں، یہ سب آیت میں داخل ہیں کہ اللہ کی آیات میں سے کوئی آیت ان کے سامنے نہیں پیش کی جاتی مگر یہ کہ وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ کی طرف سے سمجھانے کے طور پر، ان کی نصیحت کے طور پر انتظام کیا جاتا ہے، وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو، اسے جوڑ جوڑ کے چھپا چھپا کے نہ رکھو، اسے خرچ کرو۔ اور اگلے الفاظ سے واضح ہو رہا ہے کہ کہاں خرچ کرنے کا انہیں کہا جاتا ہے۔ تو جنہوں نے کفر کیا وہ اہل ایمان سے یہ کہتے ہیں بھلا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے وہ مخلوق جو محتاج ہے، مسکین ہے، فقراء ہے، جنہیں زندگی کی بنیادی ضروریات معاشرے کے اس انتظام میں نہیں مل پا رہی، تو جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ ان پر خرچ کرو، ضروریات کا خیال کرو۔ تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم انہیں کیوں کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ یہ ہے وہ خاص سرمایہ دارانہ ذہنیت جو آج بھی اس دنیا میں پائی جاتی ہے کہ غریب کو تقدیر پر شاکر رہنے کا درس دیا جاتا ہے اور امیر اس کو نچوڑ کر مزید امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو کفر جو ہے وہ نہ صرف انسان کو آخرت سے بیگانہ کر دیتا ہے، اپنے مالک سے بیگانہ کر دیتا ہے، بلکہ کفر وہ چیز ہے جو انسان کی بنیادی اخلاقی حس کو بھی مار کے رکھ دیتا ہے۔ اسے اپنے جیسے انسانوں پر بھی رحم نہیں آتا، ان کے لیے کوئی ہمدردی کا جذبہ ان کے اندر پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وہ انتہائی سنگ دلی کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم انہیں کھلائیں جنہیں اگر اللہ چاہتا تو کھلاتا۔ جب اللہ کو ہی منظور نہیں ان کو کھلانا تو کیا ہم اللہ کی مشیت کے خلاف یہ کام کریں؟ جبکہ اللہ ہی انہیں کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو ان پر جو محتاج ہیں، جو ضرورت مند ہیں۔
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو جو اللہ نے تمہیں دیا. اس میں بھی بڑی حکمت پوشیدہ ہے. مما رزقکم اللہ، انہیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ تمہاری اپنی قابلیت، لیاقت اور محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تم کچھ بھی کر لیتے، اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو تمہاری تجوریاں خالی رہتی، تمہیں کچھ نہ ملتا. یہ اسی کا کرم ہے کہ وہ تمہاری تدبیر میں، تمہاری محنت میں برکت ڈالتا ہے اور تمہیں کچھ مل جاتا ہے. تو اس کو اللہ کا انعام سمجھو، اس کی امانت سمجھو اور اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرو. در حقیقت جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کا مالک اللہ ہے، تم خود اس کے مالک نہیں ہو. تمہیں امانتاً وہ چیز دی گئی ہے آزمانے کے لیے کہ تم اس کو کیسے استعمال کرتے. ای امانت چند روزہ نزدماست، در حقیقت مالک ہر شے خدا است، کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہمارے نزدیک چند دن کے لیے امانت ہے، اللہ کی طرف سے سونپی ہوئی امانت ہے، ورنہ حقیقت میں تو ہر چیز کا مالک وہ خود اللہ ہے. آج ہم اس کو استعمال کرنے پر قادر ہوں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں. تو وہی کہہ رہا ہے کہ میری مخلوق پر خرچ کرو، اور اللہ کو اپنی مخلوق پر خرچ کرنا اتنا محبوب ہے، اتنا محبوب ہے کہ قیامت کے دن وہ خود اپنی مخلوق کا قائم مقام بن کر، اس کا نمائندہ بن کر ان لوگوں سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے نہیں کھلایا تھا، میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا. تو انسان یہ لوگ پوچھیں گے کہ اللہ تو ننگا تھا، تو پیاسا تھا، تو بھوکا تھا. تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ جو بھوک کی حالت میں تیرے پاس آیا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو مجھے تو وہیں پہ پاتا، میری رضا وہی تھی، میں وہیں پہ تھا. تو اللہ تعالیٰ خود اپنی مخلوق کا قائم مقام بن کر یہ سوال کرے گا کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کیوں نہیں کھلایا تھا. اور یہ لوگ ہیں کہ ان کی اخلاقی حس اتنی مردہ ہو گئی ہے، کفر نے ان کی ایسی مت مار دی ہے کہ وہ کہتے ہیں بھلا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو خود کھلاتا. تم کس گمراہی میں پڑے ہوئے ہو؟ یہ بات جو ہمیں کہتے ہو کہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرو، یہ تم بہکے ہوئے لوگ ہو جو ایسی باتیں کرتے ہو. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جس آخرت کے حساب سے ہمیں ڈرا رہے ہو وہ وعدہ کب پورا ہونا ہے، کب وہ وقت آنا ہے. اگر تم سچے ہو تو ہمیں اس کے آنے کا وقت تو بتا دو، کس دن کو، کس تاریخ کو، کس سال میں وہ آئے گا. تو اس کے جواب میں ان کو یہ نہیں بتایا گیا اور نہ اس کے بتانے کا کوئی فائدہ تھا. وہ محض ٹالنے کے لیے یہ بات کرتے ہیں، ورنہ ان کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ اگر انہیں صحیح وقت بتا دیا جائے تو پھر وہ مان لیں گے. محض مذاق کے انداز میں وہ بات کرتے ہیں کہ بتاؤ کب آئے گا وہ وقت. تو اس کے جواب میں اس وقت کی ایک منظر کشی کر کے رکھ دی گئی ہے کہ اس کا وقت تو بتانا اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، لیکن وہ لازماً آئے گا وقت، اور اس شان کے ساتھ اور ان حالات کے ساتھ آئے گا. فرمایا ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، یہ محض ایک ہی چنگھاڑ ہے، ایک ہولناک آواز ہے جس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ وقت جب آئے گا تو وہ ایک ہی خوفناک آواز ہوگی جو ان کو آ دبوچے گی. وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور وہ اس حالت میں ہوں گے کہ دنیاوی معاملات میں جھگڑا کر رہے ہوں گے. قیامت اس طرح اعلان کر کے نہیں آئے گی کہ اب آنے والی ہے، بلکہ لوگ پوری طرح اپنے دنیاوی معاملات میں مصروف ہوں گے، مجلسوں میں گپیں لگا رہے ہوں گے، اپنے معاملات زیر بحث ہوں گے، ان کے بازاروں میں خرید و فروخت ہو رہی ہوگی. یہاں تک الفاظ ہیں بعض روایات میں کہ ایک کپڑا خریدنے والا اور ایک کپڑا بیچنے والا، انہوں نے کپڑا پھیلا رکھا ہوگا، ابھی سودا طے نہیں ہوا ہوگا، وہ لپیٹنے کا موقع نہیں آئے گا کہ قیامت آ جائے گی. ایک آدمی جانور کو پانی پلا رہا ہوگا اور اس کے جانور کو پینے کی مہلت نہیں ملے گی کہ قیامت آ جائے گی. یہ ایسے آنن فانن آئے گی کہ وہ پوری طرح اپنی دنیا کی زندگی میں پھنسے ہوئے ہوں گے، غرق ہوں گے، اور ان کو وہ چیخ آ دبوچے گی.
فلا یستطیعون توصیۃ ولا الی اہلہم یرجعون. پھر نہ تو وہ کوئی وصیت ہی کر سکیں گے، اتنا وقت ملے گا کہ وہ کوئی وصیت کر لیں اپنے لواحقین کو، کوئی اپنے بارے میں یا ان کے بارے میں، اپنی جائیداد کے بارے میں کوئی ہدایات دے لیں. ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ یہ موقع ملے گا کہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر آ سکیں. جہاں کہیں کوئی باہر ہوگا اپنے کام کی جگہ پر، کاروبار کی جگہ پر، وہ وہیں پکڑ لیا جائے گا اس قیامت کے ساتھ. یہ تو تھا پہلی چنگھاڑ، پہلا نفخہ جس کے ساتھ سب ہلاک ہو جائیں گے. پھر اگلے نفخے کا ذکر ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، یہ دوسرا پھونکنا ہے. تو وہ اپنی قبروں سے اپنے پروردگار کے حضور پیش ہونے کے لیے نکل پڑیں گے، پھسلتے ہوئے چلے جائیں گے اپنے پروردگار کے حضور. رکنا بھی چاہیں گے تو رک نہیں پائیں گے، ایک غیبی قوت ہے جو انہیں کھینچتی ہوئے لے جائے گی. قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا. اس وقت افسوس کے ساتھ کہیں گے، ہائے افسوس، کس نے ہمیں اس خوابگاہ سے جگا دیا، ہماری خوابگاہ سے یعنی قبر سے کس نے ہمیں دوبارہ اٹھا دیا. تو جواب میں یہ کہا جائے گا، یا تو کچھ دیر کے بعد انہیں خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا وعدہ کیا جاتا تھا، تو خود کہیں گے، یا اللہ کے فرشتے کہیں گے، یا اس دن کا پورا ماحول زبان حال سے انہیں یہ کہہ رہا ہوگا. کیا کہے گا؟ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. یہ ہے وہ چیز جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا تم سے. آج تمہیں افسوس ہو رہا ہے، حیرت ہو رہی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. تو یہ وہی کچھ ہوا ہے جس کا زندگی بھر تمہیں بتایا جاتا تھا، تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ لازماً یہ ہونا ہے. اور سچ کہا تھا اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں نے، انہوں نے تمہیں جو کچھ کہا تھا وہ بالکل سچ تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم جمیع لدینا محضرون. وہ محض ایک ہی خوفناک آواز ہوگی، بہت زیادہ انتظام نہیں کرنا پڑے گا، ہر آدمی کے لیے علیحدہ علیحدہ ہرکارہ نہیں بھیجنا پڑے گا. ایک ہی خوفناک آواز ہوگی کہ وہ سب کے سب ہمارے دربار میں پیش ہو جائیں گے، حاضر کر دیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور آج کے دن کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، اور تمہیں ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جائے گا بالکل اس کے مطابق جو کچھ کے تم نے اعمال کیے. جو کچھ تمہارے ساتھ ہوگا وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوگا، اللہ کی طرف سے نہ کسی کی ناجائز حمایت ہوگی اور نہ کسی کے ساتھ ناجائز ظلم ہوگا. کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور جو کچھ کہ تم نے اعمال کیے ہوں گے الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم. صدق اللہ العظیم. سورہ یاسین کا چوتھا رکوع ہم پڑھ رہے تھے. اس سے پچھلی آیات میں کفار کا، منکرین کا یہ سوال نقل ہوا تھا کہ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ قیامت کب آئے گی. اس کے جواب میں اس کے کب آنے کا وقت بتانے کی بجائے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے آنے کے احوال بیان کیے گئے. وہ لازماً آئے گی، اس کا وقت مخفی رکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ نہیں آئے گی، وہ آئے گی،
اور اس انداز سے آئے گی۔ وہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ آنن فانن آئے گی، انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں دے گی، اور وہ اپنی قبروں سے جب نکلیں گے تو حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ تو اس کے بعد جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہوئے زندگی گزار کر آئے ہوں گے ان کا خوبصورت انجام بیان کیا گیا ہے کہ منکرین جب جواب دہی کے لیے اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوں گے تو اہل ایمان کو جو صالح مومنین ہیں ان کو سرسری حساب کے بعد یا بغیر حساب کے جنتوں میں داخل کر دیا جائے گا۔ جن کو وہ دنیا میں بیوقوف سمجھتے تھے کہ نادان لوگ ہیں، فوری فائدے کو چھوڑ کر ایک موہوم فائدے پر زندگی گزار رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ملے گا، وہ آج مزے میں ہیں اور یہ آج مجرموں کی طرح کھڑے ہیں۔ تو فرمایا بے شک جنت والے لوگ آج کے دن مزے کرنے میں مشغول ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ خود اور ان کی بیویاں وہ گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے۔ بیویوں سے مراد وہ خاص بیویاں جو جنت میں عطا کی جائیں گی، جن کو آپ حوریں کہتے ہیں، وہ بھی ہیں، اور دنیا میں جو انسان کی رفیقہ حیات ہوتی ہے وہ اگر صالح ہے تو وہ بھی جنت میں اس کے ساتھ ہوگی۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے وہاں جنت میں میوے ہیں، پھل ہیں، اور اس کے علاوہ جو وہ طلب کریں، جس چیز کا انہیں تقاضا ہو، جس چیز کی خواہش ہو، وہ سب کچھ ان کے لیے ہے۔ الفاظ یہ نہیں ہے کہ وَلَهُمْ مَا يَسْأَلُونَ کہ جو وہ مانگیں گے وہ انہیں مل جائے گا، سوال کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا گیا، بلکہ جس چیز کی ان کے اندر طلب پیدا ہوگی، خواہش ہوگی، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ وہ انہیں مل جائے گی۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور اس سب کچھ سے بڑھ کر، ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر یہ کہ رب رحیم کی طرف سے ان کو متواتر سلام پہنچتا رہے گا۔ رب العالمین خود انہیں سلام بھیجے گا اپنی طرف سے۔ تو اہل جنت کے لیے جنت کی باقی نعمتیں جن کو وہ استعمال میں لائیں گے وہ تو ہے ہی، سب سے بڑی نعمت یہ احساس ہوگا کہ ان کا وہ پروردگار کہ جس کو بن دیکھے اس سے ڈرتے رہے ساری عمر، جس کو دیکھا نہیں تھا اور اس پر ایمان لائے تھے، اور بن دیکھے جس چیز سے اس نے روکا تھا اس سے رکے رہے، جو اس نے احکام دیے تھے وہ پورے کرتے رہے۔ آج وہ ہستی ان سے راضی ہے، انہیں سلام بھیج رہی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ احساس سب سے بڑی نعمت ہوگا اہل جنت کے لیے کہ اللہ کی رضا انہیں حاصل ہو گئی، جس کی خاطر ساری زندگی گزاری، جس کی رضا ڈھونڈتے ہوئے مشقتیں برداشت کی، ہر طرح کے وقتی فائدوں کو تج دیا، نقصان اٹھائے، آج وہ واقعی اس سے راضی ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام پہنچتا رہے گا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اب دوسرے گروہ کا ذکر آ رہا ہے، انہیں خطاب کر کے کہا جائے گا کہ اے مجرموں آج کے دن علیحدہ ہو جاؤ، چھٹ کر علیحدہ ہو جاؤ۔ دنیا میں تم ملے جلے رہتے رہے، اسی بستی میں اہل ایمان بھی رہتے رہے، اہل کفر بھی رہتے رہے، فاسق اور فاجر بھی رہتے رہے، اور نیک لوگ بھی رہتے رہے۔ دنیا میں تو تم ملے جلے تھے، اور بعض منافقین تھے کہ جن کی کسی کو پتہ ہی نہیں، پہچان ہی نہیں ہو سکی کہ یہ منافق ہے، وہ بھی اہل ایمان کے اندر شامل ہو گئے۔ لیکن آج علیحدہ ہو جاؤ، خواہ دنیا میں تمہارے کتنے قریبی تعلقات تھے، ایک دوسرے کے ساتھ تم خونی رشتے رکھتے تھے یا ہمسائیگی کا رشتہ رکھتے تھے، جس طرح کا بھی رشتہ تھا، آج وہ کوئی تعلق نہیں، آج ان سے علیحدہ ہو جاؤ، تمہارا ان کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں۔
یا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ مجرمین کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ بھی ختم کر دیے جائیں گے، کہ وہ جو گروہوں کی شکل میں حق کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہوتے ہیں، باطل کو فروغ دینے کے لیے جو کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی اکیلے نہیں کر رہے ہوتے، ان کی بھی پارٹیاں ہوتی ہیں، گروہ ہوتے ہیں، تو وہ قائم نہیں رہنے دیے جائیں گے، ان کو چھانٹ کر علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے گا، اور ہر فرد کو انفرادی طور پر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج علیحدہ علیحدہ ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، اس کی عبادت نہ کرنا؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ تمہارا دشمن کون ہے، پھر بھی تم نے اس کی بندگی کی۔ اب یہاں بندگی سے کیا مراد ہے؟ کیا کوئی شخص وہ شیطان کی اس طرح سے بندگی کرتا ہے کہ اس کے آگے سجدہ کرتا ہو، شیطان کا کوئی بت بنا کر اس کو پوجتا ہو؟ بڑے بڑے کفار جو واقعی پتھر کے بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے، تو شیطان نام کا بت تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ تو مراد یہاں شیطان کی بندگی سے شیطان کی اطاعت ہے، کہ جو شیطان تمہارے دل میں ڈالتا تھا، جس گمراہی کے راستے کی طرف تمہیں بلاتا تھا، تم اس کی بات مان کر اس پہ چل پڑتے تھے، اسی چیز کو بندگی کہا گیا۔ ایسے ہی ایک حدیث میں فرمایا گیا تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار، درہم کا بندہ ہلاک ہوا، دینار کا بندہ ہلاک ہوا، اور بندے سے مراد بندگی کرنے والا، عبادت کرنے والا۔ تو دنیا میں کوئی ہے شخص کہ جو درہم و دینار کو اس طرح سے بندگی کرتا ہو کہ اس کے آگے سجدہ کرتا ہو، پیشانی ٹیکتا ہو؟ مراد یہاں درہم و دینار کا بندہ ہونے سے، درہم و دینار کی بندگی کرنے سے یہی ہے کہ درہم اور دینار یعنی مال و دولت، سرمایہ، اس کے لیے ایسا خدا بن گیا تھا کہ اس کی خاطر وہ اللہ کے سارے احکام توڑتا رہا۔ اس کا مقصد صرف پیسے کو خوش کرنا یا پیسے کو حاصل کر لینا، ہر وہ راہ اختیار کر لینا جس کے ذریعے سے اس کی آمدن میں اضافہ ہو سکے، اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ دولت آ سکے، اس سے قطع نظر کہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے۔ تو جو آدمی اس روش پہ چلتا رہا، اس کو درہم و دینار کا بندہ کہا، کہ وہ گویا اس کی پوجا کر رہا ہے۔ تو ایسے ہی شیطان کی بندگی سے مراد شیطان کی اطاعت ہے۔ جو آدمی شیطان کے کہنے پر زندگی گزار رہا ہے، وہ گویا شیطان کو اس نے اپنا معبود بنا رکھا ہے، ورنہ تو کوئی خود اقرار نہیں کرے گا کہ اس نے شیطان کو اپنا معبود بنایا ہے۔ حبل اور لات اور عزا کی پوجا کرنے والے بھی یہ ماننے کو تو تیار نہیں تھے کہ وہ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں، لیکن فی الحقیقت کیونکہ وہ شیطان کی اطاعت میں ایسا کر رہے تھے تو وہ شیطان کی بندگی ہی کر رہے تھے۔ اللہ تعبد الشیطان، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا آدم کی اولاد کہ شیطان کی بندگی نہ کرنا، یعنی اس کی اطاعت نہ کرنا؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ تمہارا دشمن ہے، لیکن وہ ایسا دشمن ہے کہ تم اس کو سامنے سے دیکھ نہیں پاتے۔ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ شیطان اور اس کا لشکر، اس کا قبیلہ ایسا ہے کہ وہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتا ہے جہاں تم انہیں نہیں دیکھتے، تم ان کو پہچان نہیں پاتے۔ صرف یہ ایمان کی بصیرت ہے، جس آدمی کو سچا ایمان نصیب ہو جاتا ہے وہ اپنے معاملات اللہ پر ایمان لا کر اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیتا ہے کہ اب میں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، اب میں نے اللہ اور اس کے رسول کی مان لی۔ اس کو یہ بصیرت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ شیطان کو دیکھ لیتا ہے، وہ اس کی چالوں سے واقف ہو جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے
کہ یہ خیال جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، یہ اکساہٹ جو پیدا ہو رہی ہے طبیعت کے اندر، یہ شیطانی ہے۔ چنانچہ اسی آیت میں جہاں فرمایا کہ وہ اور اس کا لشکر تمہیں دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے، اس کے فوراً بعد فرمایا انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، ہم نے شیاطین کو دوست اور ولی بنا دیا ہے ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے۔ جو ایمان لے آتے ہیں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دیتے ہیں، اپنی باغ ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، تو پھر وہ شیطان کے چکر میں نہیں آتے، وہ اس کی چالوں سے واقف ہو جاتے ہیں۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور اے آدم کی اولاد، یہ وعدہ لیا تھا تم سے کہ میری ہی بندگی کرنا، میری ہی اطاعت کرنا، میرے بھیجے ہوئے رسولوں کے راستے پر چلنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ حقیقت میں ہدایت کا راہ یہی ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اس کے باوجود کہ تم سے یہ عہد لیا تھا، تمہاری ہدایت کے لیے پورا بندوبست کیا تھا، اپنی طرف سے رسول اور انبیاء بھیجے تھے، پھر بھی شیطان تم میں سے ایک کثیر گروہ کو گمراہ کرنے میں کامیاب ہو، پھر بھی تم میں سے ایک کثیر گروہ اس کے چکر میں آ گیا۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں تھی؟ میں نے تمہیں سوچ سمجھ اور شعور دیا تھا، اور اس عقل کو تم اپنے دنیاوی معاملات میں استعمال بھی کرتے تھے۔ تم بڑے دانا اور بینا سمجھے جاتے تھے، اپنے معاملات دنیا میں تمہاری بصیرت دور تک پہنچتی تھی، آنے والے وقتوں کے لیے تم منصوبہ بندی کرتے تھے، لیکن کیا تمہاری عقل اس معاملے میں تمہارے کام نہیں آئی کہ اس زندگی کے بعد جو مرحلہ آنا ہے اس کی تیاری کرتے تم؟ ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم تمہارے سامنے اب جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانو گے تو آخرت میں ایک بڑی سزا سے دوچار ہو جاؤ گے، جہنم کی سزا سے۔ تو یہ جہنم اب تمہارے سامنے ہے، اسی کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، جس چیز کا تم انکار کر دیتے تھے، بڑی آسانی سے کہہ دیتے تھے کہ کوئی جہنم نہیں ہے، یہ ایسے ڈرانے کی باتیں، اب اس میں داخل ہو جاؤ، گھسو اس کے اندر اب، جس کا انکار کیا کرتے تھے۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج ہم مہر کر دیں گے ان کے منہ پر، جس منہ سے وہ بولتے ہیں ان منہوں پر ہم مہر کر دیں گے، اور جو کچھ اعمال، جو کچھ کمائی وہ کرتے رہے اس کے بارے میں ان کے ہاتھ بولیں گے ہمارے ساتھ، ہمارے سامنے ان کے اپنے ہاتھ بول کر بتائیں، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کے خلاف۔ معلوم ہوتا ہے، بلکہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے کہ کچھ مشرکین اور فساق وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو گواہی پیش کی جائے گی ان کے اعمال پر، اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ واللہ ربنا ما کنا مشرکین، اے ہمارے پروردگار آپ ہی کی قسم ہم مشرک نہیں تھے، ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا تھا، انکاری ہو جائیں گے وہاں۔ یا یہ کہیں گے کہ ہمارے خلاف فرشتوں نے جو فہرست مرتب کی ہے ہمارے اعمال کی وہ ٹھیک نہیں ہے، جیسا کہ غالب نے بھی نکتہ آفرینی کرتے ہوئے یہ کہہ دیا تھا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، ہم انسان ہیں، ہمارے خلاف انسانوں میں سے کوئی گواہی دی جائے، انسان ہمارے اعمال کی گواہی دیجیے، فرشتوں کے لکھے پر کیوں پکڑے جاتے ہیں ہم؟ تو جو لوگ ایسی بات کریں گے وہاں، ان کا حل اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ ہم ان کے منہوں پر، وہ اپنی جنس میں سے گواہی طلب کرتے ہیں، ان کے وجود سے گواہی دے دی جائے گی، ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، ان کے ہاتھ اور پاؤں وہ بول کر بتائیں گے کہ یہ کیا کچھ کرتے تھے۔ سورہ نور میں بھی اور سورہ حامیم سجدہ میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے۔
جہاں صرف ہاتھ اور پاؤں کا ذکر ہے وہاں زبان کی گواہی کا بھی ذکر ہے کہ ان کی زبان گواہی دے گی، ان کی جلد گواہی دے گی۔ وہ حیران ہوں گے، لما شہدتم علینا، تم ہمارے ہی اعضاء ہو، ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو؟ تو وہ اعضاء بول کر کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس ہستی نے بلوایا ہے، اس نے آج قوت گویائی ہمیں بخشی ہے جس نے ہر کسی کو بولنے کی صلاحیت دی تھی۔ دنیا میں جو چیز، جو مخلوق بھی بولتی تھی وہ اسی کی دی ہوئی صلاحیت سے بولتی تھی، اور آج وہ ہمیں بلوا رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ زبان پر تو مہر لگ جائے گی تو زبان کیسے بولے گی؟ مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوگی۔ آج یہ زبان، یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، یہ اس نے میرے اختیار میں دے دی ہے۔ میں چاہوں تو جھوٹ بکوں اس کے ساتھ، چاہوں تو سچ بولوں، فحاشی اور بے حیائی کی باتیں اس کے ساتھ کروں، یا اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کروں، یہ مجھے اختیار دے دیا گیا ہے۔ یہ اختیار اس دن چھین لیا جائے گا۔ زبان اسی کی ہوگی لیکن وہ اس کے اپنے اختیار سے نہیں بولے گی، وہ حقیقت ظاہر کرے گی اس دن۔ اس کے اپنے اعمال اور اس کے عقائد کے بارے میں اس کی زبان، اس کے کا وجود، اس کے ہاتھ پاؤں وہ گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کچھ کرتا رہا۔ اور پھر انسان کو توجہ دلائی گئی کہ یہ تمہیں بعید عقل اگر نظر آتا ہے تو دیکھو دنیا میں بھی ہم اپنی قدرت دکھا دیتے ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، ان کی بینائی سلب کر دیں، پھر وہ راستے کی طرف بھاگیں لیکن کہاں سے دیکھ سکیں گے راستہ؟ ان کی بینائی ختم کر دی گئی۔ کیا دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ بعض لوگوں کی بینائی ختم ہو جاتی ہے، لا علاج طریقے سے ختم ہو جاتی ہے، اس کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا؟ یہ کس کی قدرت ہے جو ایسا کرتی ہے؟ وہی کہ جس نے یہ بینائی پہلے دن دی تھی، جب تک اس کی مشیت اور اجازت ہوتی ہے یہ تمہارے استعمال میں رہتی ہے، یہ قائم رہتی ہے۔ جب اس کی مشیت یہ ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے وہ واپس لے لیتا ہے، وہ چھین لیتا ہے، کوئی تمہیں واپس لا کے نہیں دے سکتا۔ پھر یہ تو تم دنیا میں بھی دیکھتے رہتے ہو کہ یہ چیزیں تمہارے اختیار میں نہیں ہیں، جب تک اللہ چاہتا ہے تب تک تمہارے اختیار میں رہتی ہیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو انہی کے جگہ پر جہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں مسخ کر کے رکھ دیں، ان کی صورتیں بدل کے رکھ دیں۔ یہ ہمارا اختیار ہے۔ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، کہیں ان کو کھینچ کر لے جانے کی ضرورت نہیں، دیر اینڈ دین اسی جگہ پر جہاں پہ وہ موجود ہیں، ہماری یہ قدرت ہے کہ ہم ان کو مسخ کر دیں۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پھر نہ وہ اس بات کا اختیار رکھیں کہ آگے جا سکیں اور نہ واپس پلٹ سکیں، نہ آگے بڑھ کر اپنی حالت کو بہتر کر سکیں اور نہ پہلی حالت کی طرف پلٹ سکیں۔ یہ سارے کا سارا اختیار ہمارے ہی پاس ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں ایک اور خوبصورت انداز میں آخرت پر دوبارہ زندہ کیے جانے پر استدلال ہے جو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون، وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، صدق الله العظيم۔ سورہ یاسین کا آخری رکوع آج شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا بیان تھا کہ وہ انسانوں سے حساب کتاب لینے پر کس طرح سے قادر ہے۔
کہ وہ کس طرح انسان کے اپنے اعضاء سے اس کے خلاف گواہی دلوا دے گا کہ جو اعمال انسان نے کیے ہیں ان پر اس کا اپنا وجود گواہی دے گا، اور پھر اس کے بعد اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی قدرت کے سامنے انسان کی بے بسی، اس کا ذکر ہوا تھا کہ وہ جب چاہے تمہاری بینائی چھین لے، جب چاہے وہ تمہیں تمہاری جگہ پر ہی مسخ کر کے رکھ دے۔ اسی سلسلے میں اگلی بات جو کہی جا رہی ہے، جس کا مشاہدہ اسی دنیا میں ہمیں ہوتا رہتا ہے، وہ بھی اللہ کی ایک قدرت ہے جس کے سامنے انسان بے بس ہے۔ فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جسے ہم لمبی عمر دیتے ہیں اسے زوال کی طرف لوٹا دیتے ہیں، اس کی خلقت کو، اس کی پیدائش کو اوندا کر دیتے ہیں۔ انسان دنیا میں جب آتا ہے تو وہ ایک کامل وجود رکھنے کے باوجود اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو مشینیں نصب کی ہیں وہ ساری ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن وہ ایسا ضعیف اور کمزور اور ناتواں ہوتا ہے کہ نہ وہ بغیر سہارے کے بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ خود کھا پی سکتا ہے، ہر بات میں وہ دوسروں کا محتاج ہوتا ہے۔ پھر بتدریج اللہ رب العزت اس کی قوت اور توانائی کو بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ وہ بھرپور جوانی کو پہنچ جاتا ہے اور یہ دعوے کرنے لگتا ہے کہ ہے کوئی جو میرے مقابل آئے۔ اس کی عقل اور شعور کی طاقتیں وہ اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ دکھا دینے کے بعد پھر اللہ پاک جس کو لمبی عمر دیتے ہیں اس کے بچپن والا نقشہ اسے پھر دکھا دیتے ہیں کہ جیسے وہ بچپن میں محتاج تھا دوسروں کا، اب پھر وہ محتاج ہو جاتا ہے، اس کو سہارا دے کر اٹھایا جاتا ہے، سہارے سے چلایا جاتا ہے، اس کو کھلایا جاتا ہے، اس کی گندگی دوسرے صاف کرتے ہیں، وہ خود اپنی صفائی نہیں رکھ سکتا، اس کی قوت سماعت وہ کمزور ہو جاتی ہے، وہ پوری طرح بات کو سن نہیں سکتا، پوری طرح ویسا سمجھ نہیں سکتا جیسے اس کی عقل جوانی میں یا بچپن میں تیز تھی، شارپ تھی، ویسی نہیں رہ جاتی۔ موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آتی ہیں، تھوڑی سی پیچیدہ بات سمجھ میں نہیں آتی پھر، اور گفتگو اس کی مبہم ہونے لگتی ہے، الفاظ اس کی زبان سے پوری طرح ادا نہیں ہو پاتے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں تمہیں دکھا دیتے ہیں کہ وہ کتنی قدرت والے ہیں اور تم کتنے بے بس ہو اس کے۔ افلا یعقلون، پھر بھلا وہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ سارا کچھ دیکھتے ہو کہ دنیا میں کیسے کیسے تغیرات، کیسے کیسے انقلابات تمہارے اپنے وجود پر طاری ہوتے ہیں، جن کو تم بڑے آرام سے وقت کا اثر، زمانے کی گردش کہہ کر اپنے ذہن سے نکال دیتے ہو۔ جس چیز کو تم گردش افلاک یا زمانے کی گردش کہتے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اللہ کی قدرت اور قانون الہی کی کار فرمائی ہے، وہ از خود کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ فرمایا لا تسبوا الدہر، مشرکین کا، دہریوں کا کہنا تھا وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں محض زمانے کی گردش ہے جو ہلاک کر دیتی ہے، اور کوئی بالاتر ہستی نہیں ہے۔ تو حدیث قدسی ہے، فرمایا اللہ فرماتا ہے لا تسبوا الدہر انا الدہر، یہ جس چیز کو تم زمانے کی گردش کہتے ہو وہ تو میں ہوں، زمانہ کچھ نہیں ہے، یہ میرا حکم ہوتا ہے، میری مشیت ہوتی ہے جو تمہیں نظر آتی ہے، اور تم اس کو زمانے کا نام دے دیتے ہو۔ زمانے کو برا نہ کہا کرو، انا الدہر، میں ہوں دہر، میں ہوں زمانہ۔
دوسرے مقام پر فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے کچھ لوگ اس ارذل عمر، اس نکمی عمر تک پہنچا دیے جاتے ہیں اللہ کی قدرت سے کہ سمجھ بوجھ رکھنے کے بعد، با علم ہونے کے بعد دوبارہ بے علم ہو جاتے ہیں، پھر ان کی سمجھ بوجھ چلی جاتی ہے۔ یہ تو اسی دنیا میں وہ دکھا دیتا ہے تمہیں۔ تو جب وہ دنیا میں ہی تمہاری پہلی حالت تمہارے بڑھاپے میں واپس تم پر طاری کر دیتا ہے، وہی محتاجی اور بے بسی والی حالت، تو جس طرح اس نے پہلے تمہیں پیدا کیا، کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا وہ؟ تم اس چیز پہ تم دھیان نہیں کرتے۔ افلا یعقلون، تمہارے اپنے وجود میں اس کی کتنی نشانیاں ہیں، وہ کتنی بڑی بڑی تبدیلیاں تمہاری اپنی زندگی کے اندر لے آتا ہے اور تم اس پہ دھیان نہیں کرتے۔ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اہل مکہ قرآن پاک پر ایک اعتراض یہ کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننے کے لیے کہ یہ تو شاعری ہے، حالانکہ وہ شعر کی قسمیں ان سے بخوبی واقف تھے، انہیں معلوم تھا کہ اپنی حیت کے اعتبار سے کلام کی جو مختلف اصناف ہوتی ہیں ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ شعر نہیں ہے، یہ شاعری کی کسی صنف میں بھی فٹ نہیں ہوتا کلام الہی، لیکن اس بنا پر کہ جس طرح شاعری انسانی طبیعتوں پر ایک اثر دکھاتی ہے، یہ بھی لوگوں پر اثر رکھتا ہے، اس کی تاثیر بڑی بلا کی ہے۔ پھر شعر وہ شاعر کی اپنی افتاد طبع کے مطابق ہوتا ہے، وہ اس کے خیالات کا آئینہ ہوتا ہے، تو ایسے ہی کلام الہی کو وہ اللہ کا کلام ماننے کی بجائے یہ کہنے کے لیے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خیالات ہیں، ان کی اپنی طبیعت جس طرف میلان رکھتی ہے وہ باتیں وہ کہہ دیتے ہیں، تو اس بنا پر وہ اسے شعر کہتے تھے۔ تو اس کے جواب میں فرمایا وما علمناہ الشعر، ہم نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر نہیں سکھایا، شعر گوئی کا فن ان سے دور رکھا ہے ہم نے۔ وما ينبغی لہ، اور نہ شاعری ان کو زیب دیتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعر کہنا تو درکنار، آپ ساری عمر کبھی کسی کا کوئی شعر صحیح پڑھ بھی نہیں سکے، یہ ایک نشانی کے طور پر تھا اللہ کی طرف سے کہ کسی اور کا شعر کبھی آپ نے پڑھا بھی ہے، کبھی کبھار، اکثر تو شعر پڑھنے کی عادت ہی نہیں تھی، لیکن کبھی کسی موقع پر آپ نے کوئی شعر جیسے کوٹ کرتے ہیں پڑھا بھی ہے تو اس کے الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، اور دوسرے قریب والے اصحاب اس کی درستی کیا کرتے تھے کہ اصل شعر ایسے نہیں ایسے ہے، تو آپ فرماتے تھے کہ بھائی میں شاعر نہیں ہوں اور نہ شاعری میرے شایان شان۔ شاعر لوگ وہ فرضی خیالات پیش کرتے ہیں، ان کے قول و عمل میں ہمیشہ تضاد پایا جاتا ہے، وہ کبھی کوئی بات کرتے ہیں کبھی کوئی بات کرتے ہیں، فحش گوئی سے انہیں باک نہیں ہوتا، جس کو چاہیں اس کی تعریف کر کے آسمان پہ چڑھا دیں، جس کو چاہیں وہ کتنا ہی اچھا اور نیک آدمی ہو اس کی حجب کرنے لگ جائیں، عام طور پر شاعروں کے یہ کام ہوتے ہیں، اور ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ یا شاعروں کی پیروی کرنے والے لوگ وہ بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، وہ کسی مضبوط سیرت اور کردار کے لوگ نہیں ہوتے، بہکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعر لوگ ان کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ باقی اچھا شعر ہو تو وہ اس سے استثناء ہے، وہ سورہ شعراء میں تفصیل سے بیان ہوا ہے کہ جو اچھے شاعر ہوتے ہیں یا نیک شاعر ہوں وہ اس وعید میں داخل نہیں ہیں،
لیکن یہاں مقصد اس بات کی تردید کرنا تھا کہ نہ قرآن شعر ہے اور نہ اس کے لانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شاعر ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کو شاعری سے اللہ نے دور رکھا۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو محض نصیحت ہے اور کھلا ہوا قرآن ہے، واضح قرآن ہے۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ یہ قرآن خبردار کر دے اس کو جو زندہ ہے اور کافروں پر بات سچی ثابت ہو جائے۔ نہیں، قرآن اس سے وہ آگاہی حاصل کرتے ہیں، وہ خبردار ہوتے ہیں جو زندہ ہے، باقیوں کو قرآن مردہ کہتا ہے۔ سورہ فاتر میں فرمایا وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، آپ ان کو اپنی بات نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ یہاں اس اختلافی مسئلے کی بات نہیں ہو رہی جو سماع موتیٰ کے نام سے مشہور ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جن کے ضمیر مر چکے ہیں، جو کسی اچھی بات کو سننے اور قبول کرنے کی صلاحیت سے عاری ہو چکے ہیں، وہ گویا زندہ لاشیں ہیں، ان کو تم اپنی بات نہیں سنا سکتے۔ تو سنا کن کو سکتے ہیں؟ اسی سورہ مبارکہ سورہ یاسین کے ابتدا میں یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں، انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، آپ ان کو ڈرا سکتے ہیں، ان کو ڈراتے ہیں صرف جو نصیحت کی پیروی کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں اور رحمان کو بغیر دیکھے ہوئے اس سے ڈرنے والے ہیں۔ جو غیب پر ایمان نہیں لاتا، غیب کی حقیقتوں کو اس لیے جھٹلا دیتا ہے کہ اس کی آنکھوں نے دیکھا نہیں، حالانکہ کتنی ہی چیزیں ہیں کہ جن کو تمہاری آنکھوں نے نہیں دیکھا اور تم ان کو مانتے ہو۔ ماضی کے واقعات تم نے تو نہیں دیکھے، دوسروں نے بیان کیے ہیں، لیکن تم ان کے بتائے پر اعتبار کر کے انہیں مانتے ہو۔ اور دنیا کا سب سے سچا انسان، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو کہہ رہے ہیں اس پر تمہیں اعتبار نہیں۔ اور تمام انبیاء کرام، وہ تمام انسانوں میں سب سے سچے لوگ تھے، وہ جو بات کہہ رہے ہیں تم کہتے ہو ہم نے دیکھا نہیں۔ اپنی زندگی میں بہت سی باتیں ہیں جو بن دیکھے مانتے ہو۔ تم دیوار کے اوپر سے دھواں اٹھتا دیکھتے ہو تو یقین کر لیتے ہو کہ کہیں آگ جل رہی ہے یا سلگ رہی ہے، حالانکہ اس آگ کو تم نے نہیں دیکھا، صرف اس کی ایک بالواسطہ نشانی کے ذریعے سے اس تک تم پہنچ جاتے ہو، جبکہ اللہ کی کتنی ہی بالواسطہ نشانیاں ہیں جو تمہارے اپنے وجود کے اندر، تمہارے ارد گرد ہر جگہ موجود ہیں، اور وہ تمہیں اللہ تک نہیں پہنچا پاتی۔ تو جو لوگ نصیحت قبول کرنے پر، اس کی اتباع کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے اور بن دیکھے رحمان سے نہیں ڈرتے، انہیں نہ قرآن خبردار کر سکتا ہے، نہ اللہ کے رسول ان کو خبردار کر سکتے ہیں۔ ان پر سوائے افسوس کے، کف افسوس ملنے کے اور کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور کافروں کے بارے میں تاکہ وہ بات سچ ہو جائے۔ وہ کون سی بات؟ وہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے شروع میں بیان ہو چکی، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ نہیں ماننے والے، اس لیے کہ وہ مردہ ہیں۔ زندگی وہ ہے اللہ کے ہاں جو اتباع رسول سے، اللہ کے ڈرنے سے پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر۔ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو، جو جس طرف وہ بلا رہے ہیں اس طرف چلے آؤ، اس لیے کہ وہ ہیں تمہیں زندگی بخشنے والے۔ لما یحییکم، اصل زندگی جو اللہ کے ہاں زندگی ہے وہ یہی ہے، اس کے سوا جو لوگ زندہ ہیں وہ ایک حیاتیاتی اعتبار سے بایولوجیکل لائف تو رکھتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے وہ مردہ ہے۔
چنانچہ فرمایا لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، واضح ہے، تاکہ خبردار کرے اس کو کہ جو زندہ ہے، جو اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتا وہ مردہ ہے، اور تاکہ کافروں کے بارے میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ ان کے لیے ڈرانا یا نہ ڈرانا وہ برابر ہے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون، کیا انہوں نے نہیں دھیان کیا اس بات پر، نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے پیدا کر دیے چوپائے اور مویشی، کہ پھر یہ ان کے مالک بن گئے ہیں؟ اللہ نے خود پیدا کیے اور انسان کے تصرف میں دے دیا کہ اب انسان اس کا مالک ہے، اپنے آپ کو اس کا مالک کہتا ہے۔ یہ بحث بہت چلی ہے کہ تخلیق میں زیادہ حصہ سرمایہ کا ہے یا محنت کا ہے، کسی بھی چیز کی تخلیق میں ریلیٹو کنٹریبیوشن۔ جب کمیونزم کا دور تھا خاص طور پر تو بہت چلی ہے یہ بحث کہ کوئی بھی چیز جو پیدائش ہوتی ہے تو اس میں اصل کردار سرمایہ کا ہوتا ہے یا محنت کا ہوتا ہے۔ تو قرآن دونوں کی نفی کر رہا ہے، نہ سرمایہ نہ محنت، تخلیق ہے ہی اللہ کی، حقیقتاً مالک ہے ہی وہ ہر چیز کا، وہ ہے جو تمہاری ملکیت میں دے دیتا ہے، امانتاً تمہیں دے دیتا ہے، وقتی طور پر تم اس کے مالک بن جاتے ہو۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، پھر ہم نے ان جانوروں کو، چوپایوں کو ان کے لیے مطیع کر دیا، ان کا فرما بردار بنا دیا۔ پھر کچھ تو ہیں جن پر وہ سواری کرتے ہیں اور انہی میں سے کچھ کو وہ کھاتے ہیں۔ کچھ جانور سواری کے لیے ہیں، کچھ کھانے کے لیے ہیں۔ کتنی طاقت اور قوت ہوتی ہے ان جانوروں میں، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اتنے طاقتور جانور کہ اگر وہ انسان کے مقابلے پر آئے تو انسان کا کچومر نکال دیں۔ اللہ نے انسان کا مطیع کر دیا ان کو، ایک چھوٹا سا بچہ اس کی نکیل پکڑ کے جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے۔ 100 اونٹوں کی لائن ہو اور اگلے اونٹ کی نکیل ایک بچے نے پکڑی ہوئی ہو تو وہ سارے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے ان جانوروں کو تمہارا مطیع کر دیا کہ اس میں سے بعض پر تم سواری کرتے ہو اور بعض کا گوشت کھاتے ہو۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ، اور ان کے لیے اس میں بہت فوائد ہیں، سواری اور کھانے کے علاوہ اور بہت سے فوائد ہیں۔ ان کے جسم کے مختلف حصوں کو ان کے مرنے کے بعد بھی تم استعمال میں لاتے ہو، اور بہت سے مشروبات ہیں تمہارے پینے کے لیے، دودھ ہے ان کا، حلال جانوروں کا۔ افلا یشکرون، کیا یہ شکر ادا نہیں کرتے؟ کل جو گھاس چرا تھا بن میں، دودھ بنا وہ گائے کے تھن میں، اور اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں۔ یہ شاعر بھی کیسے نیک طینت تھے کہ وہ بیان کرتے ہوئے وہ بھی شکر کی ترغیب دے رہا ہے، جیسا قرآن پاک میں فرمایا افلا یشکرون، کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ تو شاعر نے بھی کہا اس مالک کو کیوں نہ پکاریں جس نے پلائیں دودھ کی دھاریں۔ یہ اللہ ہے جو ہمیں پلا رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی اللہ کو نہیں پہچانتا پھر بھی وہ پوچھتا ہے کہ وہ کہاں ہے، اپنے اندر بھی نہیں دیکھتا، اپنے باہر بھی نہیں دیکھتا، تو اسے کوئی نہیں سمجھا سکتا۔ خضر کیسے بتائے، کیا بتائے؟ اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے، اگر مچھلی ہی یہ پوچھنے پہ آ جائے کہ دریا کدھر ہے تو اسے کوئی نہیں بتا سکتا۔ کوئی دنیا کا خضر، کوئی رہنما اسے نہیں سمجھا سکتا کہ دریا تو تیرے آس پاس ہے۔ تو اللہ کی قدرتیں وہ ہمارے چاروں طرف ہیں، ہمارے اپنے وجود کے اندر ہیں، پھر بھی ہم اگر نہ پہچانے تو اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہوگا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون فلا يحزنک قولہم انا نعلم ما یسرون وما یعلنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کی آخری رکوع کی کچھ آیات ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ گفتگو اس سورہ مبارکہ میں اس آیت سے شروع ہوا تھا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ یہ کہتے ہیں کہ کب ہے وہ وعدے کا وقت اگر تم ایسا کہنے میں سچے ہو کہ ایک دن آنا ہے جب حساب ہونا ہے۔ تو اس کے جواب میں پہلے تو اس دن کی تفصیلات بیان کی گئی، اس کے منظر اس کا سامنے رکھ دیا گیا کہ جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو کہ کب آئے گا، وہ کوئی مبہم چیز نہیں ہے۔ جس چیز کی جتنی تفصیلی پلاننگ ہوتی ہے اتنی ہی وہ یقینی ہوتی ہے۔ تو قیامت کے دن کا ایک تفصیلی منظر پیش کر دیا گیا کہ اللہ کے ہاں وہ اتنا یقینی ہے کہ اس کی ایک ایک بات وہاں طے شدہ ہے کہ وہاں کیا کیا ہونا ہے اس میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو ایک گویا شرم دلائی گئی کہ اس کے ہر آن تجھ پر اتنے احسانات ہیں۔ گزشتہ جمعہ کو یہ آیات پڑھی تھی ہم نے کہ خاص طور پر اس کے پیدا کیے ہوئے مویشی جن کو تم استعمال میں لاتے ہو۔ اب یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود منکرین کی ڈھٹائی کا یہ عالم ہے جو اب بیان ہو رہا ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے شاید کہ ان کی کوئی مدد ہو سکے اس طریقے سے۔ یعنی جو اور معبود انہوں نے بنائے ہیں وہ اس خیال سے بنائے ہیں کہ اگر واقعی آخرت کا حساب دینا پڑا تو جن کی ساری زندگی ہم چاکری کرتے رہے، جن کے ساتھ عقیدت رکھی ہم نے، وہ کچھ تو مدد کریں گے وہاں ہماری۔ انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے تاکہ ان کی مدد ہو سکے۔ لعلہم ینصرون، فرمایا لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، وہ ہرگز ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ ان کے کام آنا تو درکنار، حالت یہ ہے کہ وہ اب بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ کیا فرمایا ہم لہم جند محضرون، کہ یہ خود جو ان کو پوجنے والے ہیں یہ اپنے معبودوں کے لیے خود حاضر باز لشکر بنے ہوئے ہیں، ہر وقت حاضر رہتے ہیں ان کی بات پر۔ یہ خود ہی ان کو معبود بناتے ہیں، ان کے لیے مریدین اور ان کے پیروکار گھیر گھیر کر لاتے ہیں، ان کی کرامات اور ان کی نیکی کا چرچا کرتے پھرتے ہیں لوگوں میں۔ ان کے چلانے سے تو ان کی خدائی چل رہی ہے۔ اگر یہ آج کام چھوڑ دیں یہ کرنا تو ان کی خدائی ایک دن بھی نہ چلے۔ یہ خود ہیں جو ان کی بارگاہیں سجا رہے ہیں، نظر و نیاز لے کر جا رہے ہیں اور ان کی وہ درگاہ چل رہی ہے۔ جو حقیقی خدا ہے وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی اسے مانے یا نہ مانے۔ کوئی نہ مانے وہ پھر بھی خدا ہے، اس کائنات کی بادشاہی پھر بھی اسی کے پاس ہے، وہی اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ اسے اس بات کی حاجت نہیں ہے کہ لوگ اس کو مانیں تو پھر وہ خدا ہوگا، نہ مانیں گے تو وہ نہیں ہوگا۔ جبکہ جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے وہ تو خود ان کے محتاج ہیں، یہ ان کی خدائی چلا رہے ہیں تو چل رہی ہے، یہ ماننا چھوڑ دیں تو کوئی پوچھے بھی نہ ان کو، ان کے پاس اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ فلا يحزنك قولهم انا نعلم ما يسرون وما يعلنون،
یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان کی بات سے رنجیدہ نہ ہوں، غمگین نہ ہوں۔ ہم جانتے ہیں جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں، کہ آپ کے جو مخالفین ہیں آپ کی مخالفت میں زور لگا رہے ہیں، وہ جو کچھ مخفی تدبیریں کرتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں، اور جو کھل کر مخالفت کرتے ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ ہم سے ان کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ کہنے کا از خود یہ مطلب ہے کہ جب ہمیں سارا پتہ ہے تو پھر ہم اس کا جوابی انتظام بھی کر لیں گے، آپ پریشان نہ ہوں۔ ما یسرون و ما یعلنون، اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مکہ کے سردار وہ اپنے اپنے طور پر اپنے دل میں خوب سمجھتے تھے کہ جو الزامات وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا رہے ہیں، جن راستوں سے وہ آپ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ غلط ہے۔ انہیں خود یقین نہیں تھا، وہ آپ کو شاعر کہتے تھے لیکن انہیں پتہ تھا کہ یہ شاعری نہیں ہے۔ وہ آپ کو کاہن کہتے تھے لیکن خوب جانتے تھے کہ کاہنوں کا کردار کیسا ہوتا ہے، آپ کاہن نہیں ہیں۔ وہ جادوگر کہتے تھے لیکن جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، لیکن ان کے کچھ مفادات تھے کہ وہ ماننا نہیں چاہتے تھے۔ تو وہ جو ان کے ذہن کے خیالات ہیں جو چھپے ہوئے ہیں، جس کے مطابق کہ وہ مان رہے ہیں، پہچان رہے ہیں کہ آپ واقعی اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، لیکن ماننا نہیں چاہتے، وہ بھی اللہ کو معلوم ہے، اور اس کے برعکس جو طرز عمل وہ ظاہر کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے ہے۔ اب یہاں تک تو آخرت کی تفصیل بیان ہوئی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ اب وہ جو بات تھی کہ وہ قیامت کب آئے گی، انہوں نے جو پوچھا تھا، اس کے جواب میں کچھ ایسی باتیں پیش کی گئی ہیں جو انسان کو غور و فکر پر مجبور کرتی ہیں دلیل کے انداز میں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کیا انسان نے اس بات پہ دھیان نہیں دیا، اس طرف نظر نہیں ڈالی کہ ہم نے اس کو ایک حقیر قطرے سے پیدا کیا؟ کہیں فرمایا ماء مہین، گندا ذلیل قطرہ۔ انسان نے اپنی آغاز پر کیسے اس کی زندگی شروع ہوئی اس پر غور نہیں کیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، کہ کہاں وہ ایک ایسا جرثومہ تھا کہ جس کو آنکھ سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا تھا، اس کو خوردبین کے ذریعے دیکھا جا سکتا تھا، اس میں بظاہر کوئی زندگی نہیں تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کن کن مراحل سے ماں کے پیٹ کے اندر اور پھر بچپن اور لڑکپن سے گزار کر اس کو بھرپور جوان بنا دیا کہ اب وہ سری جھگڑالو بن گیا ہے، خصیم مبین، بڑی واضح باتیں کرتا ہے، جھگڑتا ہے، اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے۔ جس نے اس کو یہاں تک پہنچایا اب اسی کے مقابلے میں آ کر باتیں کرنے لگ گیا ہے۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اب ہمارے اوپر مثالیں چسپاں کرتا ہے، مثالیں بیان کرتا ہے، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، کہ کیسے پیدا ہوا تھا۔ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور یہ کہتا ہے کہ کون ان ہڈیوں کو دوبارہ زندگی بخشے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اہل مکہ میں سے کوئی شخص، آس بن وائل غالباً نام تھا اس کا، وہ قبرستان سے ایک بوسیدہ سی ہڈی لے کر آیا، اس نے اس کو توڑا، مسلا، اور اس کے ذرات ایسے ہوا میں اچھال دیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ کہ ان ذرات کو دوبارہ زندہ کرے گا کوئی؟ اس کے جواب میں فرمایا ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہم پر مثالیں بیان کرتا ہے، ہمارے جواب میں مثالیں لے کر آتا ہے، اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور کہتا ہے کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائے گی۔
فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان سے کہہ دو کہ اس کو زندہ کرے گا وہی جس نے پیدا کیا تھا اس کو پہلی مرتبہ۔ یہ پہلے بھی تو عدم سے وجود میں آئی تھی، ہمیشہ سے تو یہ ہڈی نہیں تھی نا، اس پر ایک وقت تھا کہ یہ نہیں تھی، پھر اس کو وجود بخشا گیا۔ تو جیسے یہ پہلے عدم سے وجود میں آئے گی، دوبارہ بھی آئے گی۔ جس نے پہلے پیدا کیا تھا وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، وہ ذات ہے کہ وہ ہر طرح کے پیدا کرنے کو خوب جانتا ہے۔ پیدائش کے تمام اسرار اور تمام طریقے، تخلیق کے تمام اسرار وہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ وہ پہلی دفعہ کا پیدا کرنا ہو یا دوسری دفعہ کا پیدا کرنا ہو یا تیسری مرتبہ کا پیدا کرنا ہو، وہ ہر طرح کا پیدا کرنا خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، وہ ذات کہ جس نے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی سرسبز درخت سے، ہرے بھرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی، پھر تم اس سے اپنی آگ، اپنے چولہے کی آگ سلگا لیتے ہو۔ ایک تو اشارہ اس طرف کہ ہر درخت جو انجام کار ایک خشک لکڑی کی شکل اختیار کرتا ہے اور آگ کو بھڑکانے کا سبب بنتا ہے، وہ ابتدا میں سرسبز ہوتا ہے، وہ آگ پکڑنے کی اہلیت نہیں ہوتی اس کے اندر۔ وہی ذات ہے وہ ایک سرسبز درخت کو آگ جلانے کے قابل بنا دیتا ہے۔ اور خاص طور پر حجاز کے لوگوں کے لیے ایک خاص درخت کی طرف اشارہ تھا اس میں۔ ان کے ہاں دو درخت پائے جاتے تھے، مرخ اور افار نام کے، کہ جن کی شاخوں کو، ٹہنیوں کو وہ کاٹ لیتے تھے، وہ ہری بھری ہوتی تھی، ابھی خشک نہیں ہوئی ہوتی تھی، اور ان کو آپس میں رگڑتے تھے تو اس سے شعلہ پیدا ہوتا تھا۔ اس کو وہ بطور چکماک کے یا بطور لائٹر کے استعمال کرتے تھے، اس سے اپنی آگ جلا لیا کرتے تھے۔ ممکن ہے آج بھی اس علاقے میں یہ درخت ہوں، تو ان کی طرف بھی یہ اشارہ ہے کہ وہ ذات کہ جس نے ہرے بھرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی، کہ جس سے تم اپنے چولہوں کی آگ سلگاتے ہو، پھر اس کی قدرت سے تم بعید سمجھتے ہو کہ وہ دوبارہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، بھلا وہ ذات کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان کی مثل کو دوبارہ پیدا کر دے، ان ہی جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے۔ آسمانوں اور زمین کا پیدا کیا جانا وہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، آسمانوں اور زمین کی پیدائش وہ انسانوں کی پیدائش سے بڑا کام ہے، اس سے زیادہ اہم معاملہ تھا۔ تو وہ ذات جس نے یہ پوری کائنات، آسمانوں اور زمین کہہ کر پوری کائنات مراد لی گئی، تو یہ پوری کائنات جس کی وسعتوں کو آج 21ویں صدی میں بھی انسان پوری طرح نہیں جان سکا کہ یہ کہاں تک وسیع، جس نے وہ پیدا کی، بھلا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ انہی کی مثال کو، ان جیسوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ بلا وہو الخلاق العلیم، نہیں، یقیناً وہ ماہر خلاق ہے۔ خلاق خالق سے مبالغے کا اسم، وہ خوب جاننے والا اور خلاق ہے۔ یہاں یہ لفظ قابل غور ہے کہ الا ان یخلق مثلہم، ان جیسوں کو پیدا کر دے۔ تو گویا قیامت کے بعد جب دوبارہ زندگی بخشی جائے گی تو وہ ہو بہو وہ وجود نہیں ہوگا جو مرتے وقت جس حال میں تھا۔ چنانچہ ایک بوڑھی عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ دعا کرنے کی درخواست کی کہ میرے لیے جنت کی دعا فرما دیں، تو آپ نے از راہ تفنن فرما دیا کہ کوئی بوڑھی عورت جنت میں نہ جائے گی۔ وہ بہت پریشان ہو گئی، تو پھر آپ نے اس کی پریشانی کو دور کرتے ہوئے فرمایا
کہ بوڑھی عورتیں بھی جوان ہو کر جنت میں جائیں گی، وہ بوڑھی نہیں ہوگی وہاں، کہ انسان پہ جس حال میں موت آتی ہے اس کا یہ خاکی وجود اس وقت جس کیفیت میں ہوتا ہے، دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا تو وہ ویسا ہی ہوگا، لیکن ہو بہو وہ چیز نہیں ہوگا، اس کو دوبارہ جوانی کے ساتھ زندہ کیا جائے گا۔ اور بل اس زندگی میں بھی اگر زیادہ گہرائی میں اتر کر دیکھا جائے تو ہر انسان کا وجود وہ ہر آن تبدیل ہو رہا ہے، ہر اگلا لمحہ اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی لے آتا ہے۔ آج سے 1 ہفتہ پہلے میرا وجود جن خلیات پر، جن سیلز پر مشتمل تھا، اب سارے کے سارے وہ نہیں ہیں۔ ہماری جلد کے اوپر سے بھی سیلز جھڑتے رہتے ہیں، نئے بنتے رہتے ہیں۔ ہماری انتڑیوں کے اندر بھی جو خلیات ہیں وہ ضائع ہوتے رہتے ہیں، ان کی جگہ نئے لیتے رہتے ہیں۔ تو ہم ہر آن بدلتے رہتے ہیں۔ تخلیق کا عمل اللہ کی طرف سے ہر وقت جاری ہے، اس دنیا میں بھی، تو آخرت میں بھی ہمیں جو دوبارہ وجود عطا کیا جائے گا وہ بعین ہی اس حال میں نہیں ہوگا کہ مرتے وقت جو ہوتا ہے ہمارا، بلکہ اس کو اسی وجود کو اسی روح کے ساتھ ایک نئی شکل میں، ایک نئی جوانی کے ساتھ دوبارہ زندگی بخشی جائے گی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، ہر چیز کا اختیار، اقتدار، بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹو۔ اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ۔ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین کی یہ آخری آیات آج پڑھی ہیں، ان کا مختصر مفہوم پچھلے جمعہ کو بھی بیان ہو گیا تھا۔ فرمایا کہ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم۔ بھلا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ ان کی مثل، انہی جیسے لوگ دوبارہ پیدا کر دے، یعنی انہیں دوبارہ زندگی بخش دے۔ یقیناً وہ ذات ایسا کرنے پر قادر ہے، وہ تو بڑا ماہر خلاق ہے، خلقت کے تمام امور، پیدائش سے متعلق تمام رموز جو ہیں ان سے بخوبی واقف ہے۔ اس کے بعد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کا عالم خلق ہے اور یہ عالم امر ہے، ان دونوں کا اکثر قرآن پاک میں اکٹھا ذکر آیا ہے۔ خلق کیا چیز ہے؟ خلق ہے کسی چیز کو اس کا ظاہری وجود بخش دینا، اس کا مادی وجود اس کو مل جائے۔ اور امر کیا ہے؟ کہ جس مقصد کے لیے اس چیز کو وہ وجود بخشا گیا ہے وہ مقصد پورا ہونا شروع ہو جائے۔ تو جو اللہ کا عالم خلق ہے اس میں تو تدریج بھی ہے، درجہ بدرجہ کام ہوتے ہیں، لیکن جو عالم امر ہے وہ ادھر ارادہ ہوا اور ادھر وہ کام ہو گیا۔
وہاں کن فیکون کی شان ہے کہ ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف میں یہ دونوں باتیں اکٹھی بیان ہوئی ہیں۔ فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، تمہارا رب وہ اللہ ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا۔ اب آسمانوں اور زمین کی پیدائش، خلق، وہاں 6 دن کا ذکر ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ اپنے عرش پر متمکن ہو گیا۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، پھر اس نے رات کو دن پر طاری کر دیا، یعنی یہ سارا کائنات کا نظام پیدا ہو چکا، اب اس کے اندر اس کا امر جاری ہوتا ہے کہ وہ اپنی حرکت میں آ گیا سارا کچھ اس کے امر کے ساتھ۔ والشمس والقمر والنجوم، سورج، چاند اور ستارے، مسخرات بامرہ، اس کے امر کے ساتھ پابند ہو گئے اس کے حکم سے۔ اور آگے فرمایا الا لہ الخلق والامر، خبردار جان لو خلق بھی اسی کے لیے ہے اور امر بھی اسی کے لیے۔ اشیاء کا پیدا کیا جانا، اس کائنات کا پیدا کیا جانا، یہ بھی اسی کی شان ہے، اور اس میں اپنے حکم کو جاری کر دینا وہ بھی اسی کی شان ہے۔ یہاں خلق اور امر دونوں چیزیں بیان ہو گئی۔ ایسے ہی انسان کی پیدائش کے بارے میں فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے کہ خلقہ من تراب، اسے مٹی سے پیدا کیا، اس کو ایک شکل مل گئی مختلف مراحل سے گزار کر، پھر جب اس کو زندگی بخشنے کا مرحلہ آیا ثم قال له کن فیکون، پھر اسے کہا ہو جا اور وہ ہو گیا۔ ایسے ہی وہ مشہور آیت مبارکہ جو روح کے بارے میں، آیت روح کہتے ہیں جسے، سورہ اسراء میں یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو اس کے جواب میں کیا فرمایا گیا؟ قل الروح من امر ربی، ان سے کہہ دو کہ روح میرے رب کا ایک امر ہے، وہ عالم امر کا معاملہ ہے کہ کسی چیز کے اندر روح جب پھونکی جاتی ہے تو وہ آنن فانن اس میں پہنچ جاتی ہے اور وہ اس کو زندگی مل جاتی ہے۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن یتنزل الامر بینہن، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی طرح سے زمین بنائی کہ ان کے درمیان اس کا امر نازل ہو جاتا ہے۔ پہلے اس کی پیدائش ہوتی ہے، پھر جس مقصد کے لیے وہ چیز پیدا ہوئی وہ اس مقصد کو پورا کرنا شروع کر دے، اس میں وہ حرکت، وہ زندگی پیدا ہو جائے، تو وہ اللہ کا امر ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اس سورہ مبارکہ کے آخر میں یہ آیت لائی گئی کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اس کا معاملہ یہ ہے عالم امر کا کہ جب وہ کسی چیز کے بارے میں اس کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بعض جگہوں پر خود قرآن پاک کو جو کلام الہی ہے اس کے لیے بھی لفظ روح استعمال ہوا، اور یہ بھی عالم امر کا ایک معاملہ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف یہ روح نازل کی اپنے امر سے، اپنے حکم کے ساتھ۔ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنی روح کو یعنی اپنے کلام کو اتارتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے۔ پھر فرمایا فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ، بس پاک ہے وہ ذات کہ جس کے قبضے میں، جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی ہر چیز کی، وہ ہر طرح کی خامی سے، ہر طرح کے نقص سے پاک ہے، وہ کسی معاملے میں عاجز نہیں ہے
کسی کام سے عاجز آ جانا، اپنے آپ کو ناکام ہوتا محسوس کرنا کہ یہ کام تو نہیں ہو سکتا مجھ سے، میری قوت سے باہر ہے، یہ بندوں کا معاملہ ہے۔ اللہ کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ کسی چیز سے عاجز آئے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، برکت والی ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، اور اسی ملک سے یہ لفظ ملکوت، جیسے جبر سے جبروت ہے ایسے ہی ملک سے ملکوت، ہر چیز کی بادشاہی اس کے ہاتھ میں۔ یہ آسمان و زمین کا سارا نظام اسی نے پیدا کیا اور اسی کی مشیت کے ساتھ چل رہا ہے جیسا وہ چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سورج مشرق سے نکلے اور مغرب میں جا کر غروب ہو جائے، تو کسی کی یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ مشرق کی بجائے اسے شمال یا جنوب یا مغرب سے نکال دے۔ چنانچہ وہ مشہور مکالمہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس وقت کے حاکم نمرود کے درمیان ہوا، کہ انہوں نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اس نے ایک بات پکڑ لی کہ انا احیی و امیت، یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں، کسی بے گناہ کو مار سکتا ہوں، اور جس کو سزائے موت ہو چکی ہے اسے میں آزادی دے سکتا ہوں، اس کو زندگی بخش سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بات کو سمجھا نہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ اسی بات میں الجھتے اور اس کو سمجھاتے، انہوں نے دوسری بات کر دی کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فاتح بہا من المغرب، تو مغرب سے لے آ۔ تو کیا الفاظ ہیں؟ فبہت الذی کفر، وہ جس نے کفر کیا تھا مبہوت ہو گیا، ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے کہ اب کیا جواب دوں میں۔ تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ سورج اور چاند کے اس نظام میں اپنی مرضی کو چلا سکے۔ میرے اپنے وجود میں مجھے یہ اختیار نہیں ہے بعض معاملات میں کہ میں اپنی مرضی کر سکوں۔ میں نے جو نوالا نکل لیا وہ نیچے چلا گیا معدے کے اندر، انتڑیوں کے اندر، اب میں یہ چاہوں کہ یہ واپس منہ کے رستے سے ہی باہر آ جائے تو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ اس دنیا کا عالم تکوین کا شعبہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا حکم نافذ کر دیا، اپنی مشیت کو اس نے نافذ کر دیا ہے، کوئی اس کو بدل نہیں سکتا۔ البتہ انسان کو آزمانے کے لیے ایک تشریح کا شعبہ ہے انسان کی زندگی کا، جہاں اس نے جزوی اور معین وقت کے لیے اختیار دے دیا کہ ٹھیک ہے میں اپنے قدموں سے ادھر کو چلنا چاہوں چل پڑوں، ادھر کو چلنا چاہوں چل پڑوں، نیکی کی راہ میں چلوں برائی کی راہ میں چلوں، یہ اختیار دے دیا۔ جس طرح عالم تکوین میں اس کی مشیت نافذ ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، اور اسی کی وجہ سے یہ سارا کارخانہ چل رہا ہے، اس میں کوئی فتنہ نہیں ہے، فساد نہیں ہے۔ عالم تشریح میں جہاں انسان کو اختیار دے دیا گیا، وہاں اس نے اپنی مشیت کو نافذ نہیں کیا، اپنی مشیت بتا دی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں تم سے۔ اب ساری دنیا میں تو اس کی مشیت نافذ ہوئی ہے، ایک میں اپنی زندگی میں اس کی مشیت کو نافذ کرنے سے انکاری ہو جاؤں تو یہ عدم مطابقت کیا نتیجہ پیدا کرے گی کہ ساری دنیا میں جس ہستی کی مشیت چل رہی ہے، میں اپنی ایک 4 انچ کی 2 انچ کی زندگی میں وہاں پہ اس کو نہ چلاؤں اور اپنی مشیت چلاؤں، اپنی مرضی چلاؤں، تو اس کے نتیجے میں فتنہ، فساد، بے چینی، اضطراب، یہ سب کچھ پیدا ہوگا۔ اور جب اس تشریح کے شعبے میں جہاں مجھے اختیار دیا گیا ہے وہاں بھی میں اس کے آگے جھک جاؤں، اسی کی مشیت کو غالب کر دوں اپنی مشیت پر، تو پھر کیا پیدا ہوگا؟ امن و آشتی، سکون و اطمینان، یہ مطابقت ہو گئی۔ ساری کائنات جس کے کہنے پر چل رہی ہے، میں بھی اس کے کہنے پر چل پڑا، تو مطابقت پیدا ہو گئی اور اس سے امن و سکون پیدا ہو گیا۔ اور جب یہ عدم مطابقت ہوتی ہے جو کہ آج کا مسئلہ ہے، تو پھر فتنہ ہے، فساد ہے، بے چینی ہے، سکون نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اس آخری آیت مبارکہ میں گویا پوری سورہ یاسین کا خلاصہ بیان ہو گیا کہ بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ہم نے بیان کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون آخرت کا مضمون ہے، اسی لیے اس سورہ مبارکہ کو بعض روایات میں قرآن پاک کا دل کہا گیا، اس لیے کہ آخرت کا تصور، آخرت کا اقرار کر لینا، مان لینا کہ ہاں میں نے حساب دینا ہے، وہی انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا کرتا ہے۔ اور آخرت کے انکار کر دینا وہ ایک اور طرح کی زندگی پیدا کرتا ہے، نہ صرف انفرادی سطح پر بلکہ اجتماعی سطح پر، عالمی سطح پر۔ اس وقت جو تہذیب دنیا میں غالب تہذیب ہے وہ آخرت کے انکار کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے، اس کی بنیاد آخرت کا انکار ہے، اور وہ تہذیب جو آخرت کے اقرار کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے وہ تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمائی۔ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین وعلی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کو ہم نے سورہ یاسین کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا، اور یہ عرض کیا تھا کہ سورہ یاسین کا جو مرکزی مضمون ہے اس پر دوبارہ گفتگو ہوگی، اور وہ جو مرکزی مضمون ہے اس کا انسان کی زندگی سے کیا تعلق ہے، اس کی موجودگی یا عدم موجودگی کس طرح کی زندگی پیدا کرتی ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ کا، جسے بعض روایات میں قرآن پاک کا دل کہا گیا، مرکزی مضمون وہ آخرت ہے، آخرت کا ایمان، اس کو محکم کرنا کہ وہ دلوں کے اندر جاگزیں ہو جائے۔ چنانچہ ہم ایک سرسری سا مطالعہ دوبارہ کریں گے سورہ مبارکہ کا کہ اس میں کس کثرت کے ساتھ یہ بات آئی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ 83 آیات اور 5 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ پہلا رکوع جو ہے اس میں ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اثبات کیا گیا ہے، اور جو لوگ انکار پہ ڈٹ جاتے ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ بیان کیا گیا ہے، اور آخری 2 آیات میں آخرت کا ذکر ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ اب مغفرت اور اجر عظیم اور مردوں کا زندہ کیا جانا اور ان کے اعمال کا لکھا جانا، یہ ساری چیزیں آخرت سے متعلق ہیں۔ پھر دوسرا رکوع جو تقریباً 20 آیات پر مشتمل ہے، اس کی ابتدا میں ایک بستی کا ذکر کیا گیا ہے جس میں یکے بعد دیگرے 3 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے بھیجے، لیکن اس قوم نے ان کو نہ مانا۔ پھر ایک مرد مومن نے ان کی رسالت پر، ان کے حق ہونے پر گواہی دی، تو اس کو اس قوم نے قتل کر ڈالا۔ تو یہاں پھر اس مرد حق پرست کی طرف سے جو الفاظ ادا ہوئے ہیں کہ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، اور اس نے کہا کہ کاش میری قوم جان جاتی۔ تو یہ پھر آخرت کا ذکر ہے۔ اور اس رکوع کا انجام، اختتام جس آیت پہ ہو رہا ہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ،
کہ ان سب قوموں نے، سب لوگوں نے ہمارے پاس اکٹھے ہو کر حاضر ہونا ہے۔ یہ پھر آخرت کا ذکر ہے۔ پھر تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی آفاقی آیات کا بیان ہے، اور اس میں بھی سب سے پہلی آیت وہ بالواسطہ طور پر آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ مردہ زمین کا زندہ کیا جانا، اس کا ذکر ہے۔ زمین سے نباتات کا پیدا ہونا، دن اور رات کا آنا جانا، اور پھر سورج اور چاند کا ایک نظام کا پابند ہونا، سمندروں میں کشتیوں کا چلنا، یہ ساری چیزیں بیان کر کے آخر کی 3 آیات میں پھر وہی بات آ گئی کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ وقت کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ وقت کب آئے گا۔ اور پھر اس کے جواب میں فرمایا کہ وہ ایک ہی چنگھاڑ ہوگی اور ان کو آ دبوچے گی جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، اور ان کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ وہ وصیت کر سکیں یا اپنے گھروں کی طرف لوٹ سکیں۔ اس سے آگے چوتھا رکوع جو ہے اس کی پہلی 15 آیات، کل 17 آیات ہیں اس رکوع میں، 15 آیات میں مفصل آخرت کا نقشہ پیش کیا گیا ہے کہ کیسے وہ نفخ صور ہوگا، لوگ اکٹھے ہوں گے، مجرموں کی گروہ بندی کر دی جائے گی اور ان سے سوال و جواب ہوگا، اور ان کے ہاتھوں پر، ان کے پاؤں پر، ان کے منہوں پر مہریں لگا دی جائیں گی اور وہ خود ان کے خلاف شہادت دیں گے۔ یہ سارا تفصیلی بیان ہے آخرت کے دن کا۔ اور آخری 2 آیات میں اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا بیان ہے کہ وہ اس دنیا میں بھی تمہیں پکڑنے پر قادر ہے، وہ تمہاری بینائی سلب کر لے تو وہ اس چیز پہ قادر ہے۔ آخری رکوع 5واں رکوع، اس میں شروع میں تو اللہ تعالیٰ کے کچھ انعامات کا ذکر ہے کہ جو اس نے کھانے پینے کی نعمتیں اور سواری کے جانور پیدا کیے، اور پھر جھوٹے معبودوں کی بے بسی کا ذکر ہے کہ جن کو تم پکارتے ہو وہ کچھ نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد پھر آخر میں انسان کی پیدائش کا ذکر کر کے کہ وہ کس حقیر چیز سے پیدا ہوا، اور اس سے پھر استشہاد کیا گیا ہے کہ جس نے پہلے پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر آسمانوں اور زمین کی پیدائش کا ذکر کر کے کہ وہ اس چیز پہ قادر ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کہ وہ تم جیسوں کو دوبارہ پیدا کر لے۔ اور پھر آخری آیات، آخری الفاظ جس پہ یہ سورہ مبارکہ ختم ہو رہی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ تو بار بار اس سورہ مبارکہ میں آخرت کا ذکر ہے۔ اب آخرت کا تصور ہے کیا؟ آخرت کا تصور یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں ہم عارضی طور پر ٹھہرے ہوئے ہیں، بے مقصد نہیں بھیجا گیا ہمیں یہاں، ہمارے بھیجے جانے کا ایک مقصد ہے ہمارا امتحان لینا، اور اس امتحان کے نتیجے کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے جہاں جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کا حساب لیا جائے گا، اور ہمارے اعمال کی بنیاد پر ایک نتیجہ مرتب ہوگا جو ہمیشہ کی کامیابی ہوگی یا ہمیشہ کی ناکامی ہوگی۔ یہ اجمالاً آخرت کا تصور ہے جس پر ایمان لانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، اس کے بغیر انسان مسلمان ہو نہیں سکتا۔ اب یہ تصور جب موجود ہوتا ہے تو وہ کیا اثرات ڈالتا ہے انسان کی زندگی پر، ایک فرد کی زندگی پر، ایک پورے معاشرے پر، ایک انسانوں کی معیشت پر اور ان کی سیاست پر۔ اس پہ ہم مختصر گفتگو کرنے لگے ہیں۔ ایک فرد کی حد تک جب آخرت کا ایمان پختہ ہوتا ہے ذہن میں تو وہ انسان کے اندر زہد اور قناعت کا ایک طرز عمل پیدا کرتی ہے۔ انسان یہ جان کر دنیا میں رہ رہا ہوتا ہے کہ اس کا مستقل ٹھکانہ یہ نہیں ہے، وقتی طور پر یہاں ٹھہرا ہے، اس کے اندر دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے، کم سے کم چیزوں پر گزارا کر لینے کا مادہ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہد کے اور قناعت کے اس مقام پر فائز تھے، وہاں تک پہنچنا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے، محال ہے،
اس کی مثال تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی مسئلے میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں اور اس کے نشان آپ کے جسم اطہر پر پڑ گئے ہیں، اور اس کمرے میں حجرے میں نظر دوڑا کے دیکھا تو معمولی سی کچھ چیزیں پڑی ہوئی ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے لیے اور امت کے لیے رزق کی کشادگی کی دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اے عمر، کیا بات کر رہے ہو؟ کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ دوسرے لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں جلد دے دیا جائے اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ یہ وہ تعلیم تھی جو قدم قدم پر دی جا رہی تھی. صحابہ کرام انہوں نے بھی بہت سادگی کی زندگی گزاری، یہاں تک کہ جو صحابہ مالدار تھے ان کا مال بھی ان کو زہد سے دور نہیں لے گیا تھا. ان کا رہن سہن وہ بھی عام لوگوں جیسا تھا. وہ اپنے آپ کو نمایاں کر کے نہیں رہتے تھے کہ معاشرے کی اکثریت جس سطح پر زندگی گزار رہی ہے وہ اپنا معیار زندگی اس سے بہت اونچا لے جائیں، ایسا نہیں تھا. جبکہ جب آخرت کا ایمان نہیں ہوتا تو ایک فرد کے اندر حرص، حسد اور اپنی ہر خواہش کو پورا کر لینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب آگے ہے ہی کچھ نہیں تو پھر بجا طور پر انسان ایسا سوچے گا کہ مجھے جو کچھ حاصل کرنا ہے یہی حاصل کرنا ہے، اس سے آگے تو کچھ ہے نہیں، اپنی ہر خواہش کو یہیں پہ پورا کرنا ہے مجھے. تو وہ حریص ہو جاتا ہے، وہ دوسروں کا مال بھی چھین لینا چاہتا ہے. یہی چیز پورے معاشرے کی سطح پر جب ہم دیکھتے ہیں تو جس معاشرے میں آخرت کا ایمان موجود ہوتا ہے وہاں سادگی نظر آتی ہے، زندگی بہت سادگی کے ساتھ گزر رہی ہوتی ہے. سارے معاملات، خوشی کے مواقع ہوں یا غمی کے مواقع ہوں، کوئی بھی تقریبات ہوں، وہ بہت سادگی سے سر انجام پاتی ہے. جبکہ آخرت کا تصور جب نکل جاتا ہے زندگی سے تو پھر تعیش، عیاشی اور تکلف پیدا ہوتا ہے. ہر چیز میں اضافی لازمے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو چیز بہت سادگی سے ہو سکتی ہے اس میں بہت سارے تکلفات چلے آتے ہیں. کھانے پینے میں تکلف ہوتا ہے، لباس میں تکلف ہوتا ہے، رہائش میں تکلف ہوتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے برتنوں تک میں تکلف ہوتا ہے کہ ان کے بے بہا سرمایہ لگا دیا جاتا ہے. یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ جب صرف دنیا سامنے ہوتی ہے، آخرت کا دھیان نہیں ہوتا. کسی معاشرے کی معیشت پر جب آخرت کا ایمان ہوتا ہے تو وہاں قناعت ہوتی ہے. وہاں انسان یہ سوچتا ہے کہ میری ضرورت ہے کیا، وہ اتنا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور باقی وقت اپنا وہ آخرت کی تیاری میں لگا دیتا ہے. مسلمانوں کے پرانے معاشروں میں ایسی مثالیں ایک نہیں، ایک سے زیادہ تھیں کہ ایک تاجر بازار میں بیٹھا ہے اور اس کے عصر کی نماز تک مثال کے طور پر اتنے گاہک آ گئے ہیں کہ اس کا وہ دن کا کام پورا ہو گیا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے پڑوسی کی دکان پر جو ساتھ والی دکان ہے وہاں گاہک نہیں آئے، تو وہ اس نیت سے اپنی دکان بند کر کے چلا جاتا تھا کہ میرے دوست کی بھی کوئی بکری ہو جائے. یہ تصور اور یہ طرز عمل صرف اس معاشرے میں ہو سکتا ہے جہاں نگاہوں کے آگے صرف دنیا نہ ہو، آخرت ہو. جبکہ آج کا کاروباری آدمی وہ پوری دنیا کے وسائل بھی اپنے قبضے میں لے آنا چاہتا ہے. جب اس کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا، افرادی قوت بھی اس کی کم پڑنے لگتی ہے، کام اتنا بڑھ جاتا ہے تو وہ کسی اور کے ساتھ اشتراک کرتا ہے، اپنے کام کو تھوڑا نہیں کرتا. وہ بڑے بڑے گروپس بن جاتے ہیں، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساری کی ساری دنیا کا سارا کاروبار وہ ہمارے تسلط میں آ جائے، وہ ہمارے زیر نگرانی چل رہا ہو.
کہیں جا کر اس میں کمی یا اس میں قناعت نہیں ہوتی. اور چونکہ تعیش کی زندگی گزارنی ہوتی ہے، عیاشی کرنی ہوتی ہے دنیا میں، سب کچھ یہیں پہ پورا کرنا ہے، اپنی ہر خواہش یہیں پہ پوری کرنی ہے، اس کے لیے بے پناہ سرمایہ چاہیے. اس میں کہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ اب کافی ہے. تو سرمایہ دارانہ معیشت جو پیدا ہوتی ہے وہ خود غرضی اور حسد کے جذبات کو پیدا کرتی ہے. اس میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہی نہیں ہوتا. آخرت تو ذہنوں میں ہے ہی نہیں. یہاں ایک بڑی عمدہ اور شاندار مثال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جب عہد فاروقی میں قحط پڑا مدینہ منورہ میں، تو ان کا بہت بڑا تجارتی قافلہ انہی دنوں مدینہ میں آیا. تو علاقے کے تاجر، مدینہ کے اور گرد و نواح کے تاجر اکٹھے ہو کے آئے ان کے پاس اور بولی لگانے لگے اس مال کی. تو وہ جو بھی قیمت لگاتے تھے وہ کہتے تھے مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے. وہ اور بڑھاتے تھے، بڑھاتے گئے، وہ ہر قیمت پر یہی کہتے تھے مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے، تاکہ وہ اس قیمت پہ پہنچ گیا کہ اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے. تو وہ مایوس ہو گئے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آج کے سرمایہ دار مثال دیتے ہیں کہ جی عثمان غنی بھی سرمایہ دار تھے، شرم نہیں آتی ان کو. انہوں نے کیا کیا کہ وہ سارا تجارتی مال جو آیا تھا وہ اللہ کی راہ میں مفت بانٹ دیا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں کتنے 100 گنا اس پر اجر ملنے والا ہے. یہ آخرت کا ایمان تھا، آخرت پر پختہ یقین تھا کہ واقعی وہ وقت آنا ہے اور وہاں ہمارے اعمال کا حساب ہونا ہے اور ہمیں اجر ملنا ہے. جب تک یہ پختہ یقین نہیں ہوتا کوئی سرمایہ دار یہ کام نہیں کر سکتا. آج کا سرمایہ دار کیا کرے گا کہ جب اس کے پاس مال ہے اور لوگوں کے پاس خریدنے کو پیسہ نہیں ہے، تو فی سبیل اللہ کا یا اللہ کی رضا کا یا آخرت کے اجر کا تو تصور ہی نہیں. وہ ان لوگوں کو سود پر قرض دے گا کہ یہ قرض لو اور میرا مال خریدو. وہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اور یہی آخرت کا ایمان سیاسی سطح پر کیا اثر دکھاتا ہے. آج کل جمہوریت کا دور دورہ ہے. جمہوریت کو ایک مثالی نظام سمجھ لیا گیا ہے کہ دنیا میں ایک آئیڈیل کوئی نظام ہے سیاست کا یا حکومت چلانے کا تو وہ جمہوریت ہے. اور جمہوریت اپنے اصلی تصور کے اعتبار سے وہ آخرت کے تصور سے خالی ہے. یہاں حکمران کس کے سامنے جواب دہ ہیں؟ ایک جمہوری نظام میں عوام کے سامنے. جن سے ووٹ لینا ہے ان کے سامنے جواب دہ ہیں. اور عوام کس کے سامنے جواب دہ ہیں؟ وہ اپنی خواہشات کے غلام ہیں. اکثریت کا یہی حال ہے. وہ اپنے نفس کے آگے جواب دہ ہیں. عملی طور پر ان کی زندگی کا کلمہ اور ان کا ایمان ہی یہ ہے لا الہ الا نفسی، میرا کوئی معبود نہیں سوائے اس کے کہ میرا نفس ہے. لوگوں کی اکثریت کا یہی حال ہے. تو اس نظام کے تحت جس طرح کی حکومت پیدا ہوگی وہ آپ خود ہی سوچ لیں. اس میں اللہ کا آخرت کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے. جبکہ آخرت کا تصور جب موجود ہوتا ہے تو حکمران کو بھی پتہ ہے کہ اس نے بھی مرنا ہے، اس نے بھی حساب دینا ہے. وہ بھی عوام کے آگے جواب دہ نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو اللہ کے حضور جواب دہ سمجھتا ہے. اور لفظ عوام بھی اسلامی تاریخ میں تو استعمال نہیں ہوتا تھا. اسلامی تاریخ میں لفظ رعایا استعمال ہوتا تھا. رعایا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور جو اس کے ذمے ہے اس کے بارے میں وہ جواب دہ ہے. رعایا اس کو کہتے ہیں جو کسی کی ذمہ داری میں ہو، کسی کی نگرانی میں ہو. تو حکمران کی ذمہ داری کیا ہے
کہ وہ اللہ کے آگے جواب دہ ہے. کس بات پر جواب دہ ہے؟ کہ اس نے اپنی رعایا کے لیے کیا ایسا ماحول پیدا کیا کہ جس میں وہ اپنی آخرت سنوار سکیں. اس چیز کے لیے جواب دیا. ان کے درمیان ظلم کا خاتمہ کیا. کوئی طاقتور کمزور پر ظلم نہیں کرتا تھا. تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں. چنانچہ مسلم حکمران وہ خلفائے راشدین تھے یا ان کے بعد کے دور کے صالح حکمران تھے. ان کی اگر ابتدائی تقریریں آپ دیکھ لیں کہ جب ان کو کوئی منصب دیا جاتا تھا تو اس موقع پر وہ کوئی خطاب کرتے تھے تو اس میں کیا باتیں ہوا کرتی تھی؟ اس میں یہ باتیں ہوا کرتی تھیں، مختصراً بیان کر رہا ہوں، علیحدہ علیحدہ ہر ایک کا ذکر کرنے کا وقت نہیں ہے. عام طور پر یہ بات ہوتی تھی کہ تم میرا ساتھ دو جب تک میں کتاب و سنت کے مطابق تمہارا کام چلاؤ. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تاریخی الفاظ ہیں کہ تمہارا ہر طاقتور میرے سامنے کمزور ہے جب تک کہ اس نے جو کمزور کا حق چھینا ہوا ہے میں اس سے چھین نہ لوں، اور تمہارا ہر کمزور میرے سامنے طاقتور ہے جب تک میں اس کا حق اس کو واپس دلوا نہ دوں. وہاں یہ وعدے کہیں نہیں ہوتے تھے، یا ہوتے تھے تو برائے نام ہوتے تھے کہ ہم تمہاری دنیا کی زندگی کا معیار اونچا کر دیں گے. آج کل یہ ہوتا ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے منشور میں کیا ہے؟ ساری باتیں اس دنیاوی زندگی کی باتیں ہیں، آخرت کا اس میں کوئی ذکر نہیں. قرآن پاک مسلم حکمرانوں کا فریضہ کیا بتاتا ہے؟ الذین مکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار دیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، وہ نماز کا نظام قائم کریں گے جس سے رعایا میں روحانی ترقی ہو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے جس سے معاشی ناہمواری ختم ہوگی اور وہ یکسوئی کے ساتھ اپنے پروردگار کی بندگی کر سکیں گے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، وہ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے. ایک ایسا ماحول پیدا کریں گے جس میں نیکی پر چلنا آسان ہو جائے اور برائی پر چلنا مشکل ہو جائے. آج کسی کے منشور میں یہ بات ہے؟ مذہبی جماعتیں تک وہ اس جمہوریت میں کے طریقے میں شامل ہو جانے کی وجہ سے وہ مجبور ہو گئی ہیں کہ وہ دنیاوی زندگی کی باتیں کریں. آخرت کا وہاں بھی ذکر نہیں ہے کہ ہم سڑکیں بنا دیں گے، ہم فلاں سہولتیں دے دیں گے، بجلی سستی کر دیں گے، گیس سستی کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ لوگوں یہ چیزیں از خود آتی ہیں. جب کتاب و سنت کا قانون نافذ ہوتا ہے تو یہ چیزیں تدریجاً از خود خوشحالی آ جاتی ہے، لیکن مطمع نظر کہ مقصد یہ ہو یہ نہیں ہوا کرتا. چنانچہ مسلمان رعایا کے کو یہ حکم دیا گیا کہ تمہیں اس بات سے بحث نہیں ہونی چاہیے کہ تمہارا حکمران وہ کس طریقے سے تمہارا حکمران بنا ہے. تم نے صرف یہ دیکھنا ہے، اس کا محاسبہ اس کسوٹی پر کرنا ہے کہ وہ کتاب و سنت کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں. وہ ووٹوں سے منتخب ہو کر آیا ہے یا امت کے صالح افراد نے کسی کو نامزد کی ہے، اسے درخواست کی ہے کہ بھی آپ ہمارے معاملات چلائیں. کیونکہ خود امیدوار ہونا، خود عہدے کی طلب کرنا یہ تو ویسے ہی ناپسندیدہ ہے. یہ چیز ایک اسلامی مملکت میں ڈسکوالیفائی کر دیتی ہے کسی کو بھی جو خود طلبگار ہو کسی عہدے کا. تو اس کے بعد رعایا کو حکم ہے کہ وہ اس سے تعاون کرتے رہے. اس بنیاد پر اس کے خلاف کوئی تحریک کھڑی نہیں کی جائے گی کہ یہ ہماری ووٹوں سے منتخب نہیں ہو کر آیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور روایت جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں اور صحیح مسلم میں موجود ہے، ان امر علیکم عبد مجدع یقودکم بکتاب اللہ فاسمعوا لہ واطیعوا، اگر تم پر
کوئی نقدہ غلام بھی امیر بنا دیا جائے، الفاظ کیا ہیں؟ امرا علیکم، بنا دیا جائے، اس طریقے سے کوئی بحث نہیں کہ کس طریقے سے بنایا گیا ہے، کسی بھی طریقے سے ہو، اس کی حکومت قائم ہو گئی ہو، وہ بن گیا ہو تمہارا حکمران۔ آگے ایک ہی بات ہے، یقودکم بکتاب اللہ، وہ کتاب اللہ کے مطابق تمہاری قیادت کر رہا ہو، تمہارے معاملات چلا رہا ہو، فاسمعوا لہ واطیعوا، تو اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اس کے خلاف بغاوت، اس کو معزول کرنے کی کوئی تحریک برپا کرنا، وہ صرف اور صرف تب جائز ہوگا جب وہ صریحاً کتاب و سنت سے انحراف کرنے لگے گا۔ جزوی معاملات میں یا فروعی معاملات میں اگر اختلاف ہے بھی تو اس کو برداشت کیا جائے گا، اور جہاں کہیں رعایا میں یا حکمران کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہوگا تو اس کا فیصلہ کتاب و سنت سے لیا جائے گا۔ وہ یہ نہیں ہوگا کہ استصواب رائے کروا لیں کہ رعایا کی اکثریت کیا کہتی ہے، جو عوام چاہتے ہیں حکمران ویسا کر دے، نہیں۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کہ کسی معاملے میں تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا تو اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اللہ کے پاس۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تمہارے اولی الامر ہیں، صاحب اختیار ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تمہارے درمیان کوئی جھگڑا کھڑا ہو جائے، حکمرانوں کے درمیان اور تمہارے درمیان، تو پھر اس کا حل کثرت رائے نہیں ہے کہ ووٹنگ کرا کے دیکھ لو۔ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اس معاملے کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور آخرت پر۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی یہی بہتر ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اندھا دھند مغرب سے جو تصور آیا اس کو مان لیا۔ خود مغرب میں اس پر تنقید ہونے لگی ہے۔ 2004 میں ایک کتاب چھپی ہے، دا ڈارک سائیڈ آف ڈیموکریسی، میخائل من اس کا آتھر ہے، کیمبرج یونیورسٹی پریس نے چھاپی ہے۔ اس میں قطع نظر اس سے کہ اسلامی اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے یہ کیا ہے، اس نظام کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں کہ یہ کوئی اچھا نظام نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے کہ سورہ یاسین کا مرکزی مضمون جو تھا وہ آخرت کا ایمان کو پختہ کرنا تھا، اور یہ وہ تصور ہے جو انسانی زندگی کو ایک فرد کی سطح سے لے کر معاشرے کی سطح پر، معیشت کی سطح پر اور سیاست کی سطح پر ہر جگہ یہ اپنا اثر ڈالتا ہے، اور بالکل ایک جداگانہ نظام ہے جو اس تصور کے تحت پیدا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔